شازلیان زندہ باد، ہر دم پر ہر قدم کے شازلیان زندہ باد۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ کیا ہے اگر ہو ساری خدائی بھی مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے۔ مجھے دوست چھوڑے سب کوئی مہربان نہ پوچھے، میرا رب ہے مجھ کو کافی، مجھے کل جہان نہ پوچھے۔ شب و روز میں ہوں مجذوب اور یاد میرے رب کی، مجھ کو کوئی ہاں نہ پوچھے، مجھ کو کوئی ہاں نہ پوچھے۔ میرے واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، اللہ نے انسان کی کامیابی دین اسلام میں رکھی ہے، اور اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اللہ کی جو رضا ہے، نجات کی ذریعہ وہ مذہب ہے، اسلام ہے، دین اسلام۔ مسلمان خوش نصیب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم نے مانگا بھی نہیں اور اللہ نے بن مانگے ہمیں مسلمان پیدا کر دیا۔ اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے۔ یہ دنیا، مال یا اولاد، یہ بچے سب ختم ہو جائیں گے، فنا ہونا ہے ہر کسی نے۔ ایمان اور اعمال جو ہے یہ آپ کے ساتھ رہ جاتے ہیں۔ جب بھی زمانے کے اندر کسی طرح بھی بگاڑ پیدا ہو تو اس یاد دہانی کے لیے پہلے اللہ انبیاء کو مبعوث فرماتے تھے، اور نبوت ختم ہونے کے بعد اس امت کے ذمہ یہ لگا دیے۔ اور سب سے افضل چیز جو ہمارے ہاں ہے کہ ہم حضور کے امتی ہیں، امت میں جامعیت ہے۔ حضور نے ہمیں امتی فرمایا، اللہ نے ہمیں امتی کہا۔ یہ سب سے بڑا اعزاز ہے، لیکن امت میں سب مسلمان داخل ہیں، صرف ایک طبقہ امتی بن کے پھرے، اس سے نقصان ہوتا ہے۔ دنیا میں ہر آدمی جب ماہر ہوتا ہے تو پھر اس کے تحقیقات جب بڑھتی ہے تو پھر ماہرین جتنے جاتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی شعبے میں ہو، وہ اپنے علاوہ ہر شعبے پہ اس پر قیاس شروع کر کے اس کی اہمیت کا انکار کرتا ہے، جو کہ غلط ہے۔ ہر شعبہ زندگی اور ہر شے اپنی ذات میں خصوصیت کی حامل تھی اور رہے گی۔ اللہ نے ہر شے کو اپنی ایک خصوصیت عطا کی جو کسی اور کو نہیں دی۔ اس کی جگہ کوئی چیز دوسری نہیں لے سکتی۔ اگر اس نظام کو ہم سمجھ جائیں تو ہمارے تنازعات جو ہے، یعنی لڑائیاں، ایک اختلاف ہے، اختلاف اور تنازعات میں فرق ہے۔
جنگ اور جدال میں فرق ہے۔ یہ رہے گا ہمارے اندر، اختلاف بھی رہے گا، تنازع بھی رہیں گے، ہر دور میں رہیں گے، جب تک یہ دنیا ہے یہ ہوگا۔ باطل جب آپ کو خراب کرنا چاہتا ہے تو وہ تنازعات کو ایشو بناتا ہے، وہ اختلاف کو کیا بناتا ہے؟ ایشو بناتا ہے، اس کو وجہ بناتا ہے کہ یار اختلافات ہیں۔ اصل چیز یہ نہیں ہے، بلکہ اصل چیز ہے محبت۔ لڑائی جھگڑے اور اختلافات کے باوجود بھی محبت میں کمی نہ آئے، توڑ نہ آئے، یہ کمال ہے۔ اور اتحاد آپ میں کب ہوگا؟ جب آپ ایک دوسرے کو تسلیم کرو گے اور ہر شعبہ، لیکن جب ایسے ہو جاؤ گے تو یہ ماننے کے اعتبار سے، پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا، اگر اس مٹھی کو میں بند رکھوں تو پھر کسی کام کی نہیں ہوگی، لیکن جب کھولوں گا تو کام کرے گی ہر انگلی۔ یعنی کبھی آپ جمع ہوں گے کام کرے گا، اور کبھی آپ مختلف ہوں گے تو کام ہوگا۔ یہ بلڈنگ جو آج کھڑی ہے، یہ پلر الگ الگ جگہ کھڑے ہیں تو تب ہی یہ چھت کھڑی ہے۔ اگر ہم سب کو ادھر اکٹھا کر دیں تو یہ چھت کھڑی نہیں ہو سکتی۔ تو عقل میں آ گئی کہ مضبوطی کے لیے اختلاف کیا ہے؟ جمع ہونا بھی۔ تو جمع کیا ہے؟ تو واحد کے ساتھ ہوگی، اور وہ اللہ، رسول اللہ کے ساتھ ہوں گے۔ تو ہمارے دل میں جو کلمہ ہے یہ راسخ ہونا چاہیے۔ تباہی کب پیدا ہوتی ہے؟ جب ہم کسی شخصیت کو کل سمجھ لیں۔ ایک ہوتا ہے معیار، یا وہ قابل ہے، اور ایک ہے وہ کل نہیں سمجھا جا سکتا سوائے اللہ کے۔ نقصانات اسی وجہ سے ہوئے۔ باطل کو دیکھ کے وہ تین چیزیں اپنے آپ میں لاتے۔ تم لوگوں میں تو لڑائیاں اختلاف ہے، کس پہ چلیں؟ پہلا سوال تم بھی کہتے ہو ہاں یار یہ بات ہے، ہم کسی کو دعوت کس طرح دیں؟ حضور نے فرمایا اصحاب النجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، ہر ستارہ ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ سارے صحابہ کے اندر اختلاف تھا، معیار میں، مسائل میں اختلاف ہے، کتابیں بڑی پڑی ہے۔ اگر یہ عیب ہوتا تو صحابہ میں ہوتا۔ ایک دوسرے کے ساتھ تنازع ثابت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی ثابت ہے۔ کیونکہ آپ نے اپنے دین کو پڑھا تو نہیں ہے، بس نیچے آ جاتے ہو۔ شریعت اصل و اصول سے ثابت، جو شخص اصل و اصول پر بات کرے گا اس کی بات صحیح ہے، بھلے تم مانو یا نہ مانو۔ اب آپ دیکھو، ایک آسان سی اختلاف میں آپ کو بتا، صوفی مولوی کو رگڑا لگاتا ہے، مولوی صوفی کو رگڑا لگاتا ہے، دائی مجاہد کو رگڑا لگاتا ہے، مجاہد دائی کو رگڑا لگاتا ہے، سیاستدان، یہ آپ اپنے معاشرے میں دیکھو، سیاست خراب ہے، عملیات غلط ہے، فلاں ہے، اس میں گمراہی ہے، یعنی یہ سارے پاکیزہ ہے، باقی سارے جو ہے نا صرف ڈائجسٹ ہے۔ استاد جی نورزمان صاحب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اب جب استاد معیار بنے گا، قرآن و سنت معیار نہیں بنے گی تو نورزمان، پہلا تمہارے استاد جی نے مجھے دیکھا ہے، تیرا استاد جی تو ادھر ہی جھوٹا ہو گیا جس نے میری مخالفت میں بات کی۔ حدیث کہتی جب تم کسی سے ملے نہیں، تحقیق نہیں، اللہ نے ایسے شخص کو فاسق فرمایا۔ پھر جھوٹ بولتے ہیں میں جانتا ہوں، کتنے دن میرے ساتھ چائے روٹی کھائی ہے تم مجھے جانتے ہو۔
یہ وہ چیزیں ہیں، یہ جو میڈیا ہے یا پرنٹنگ ہے یا تحریرات ہے، اس میں ہمیشہ یاد رکھے، چاہے انسان خود ہو، خوشگمانی ضرور رکھو کہ انسان کے اندر سبقت لسانی ہو جاتی ہے، کبھی غلطی بول دیتا ہے، کبھی چھپائی میں غلطیاں ہوتی ہیں، بہت سی کتابوں میں آپ کو الفاظ نظر آئیں گے۔ یہ پرنٹ میڈیا ہے، اس میں بھی غلطی آ جاتی ہے، آواز کٹ جاتی ہے، کبھی کنیکشن ڈراپ ہو جاتے ہیں، تو بات کیا کہتے ہیں، بات کیا ہو جاتی ہے۔ کتابوں میں آپ ایک تحریر لکھتے جاؤ، دیکھو ایک غلطی کو مٹاؤ گے دوسری آ جائے گی، دوسری کو اس کو صحیح کرو گے تو تیسری ہو جائے گی، تیسری کو صحیح کرو گے تو چوتھی ہو جائے گی۔ یہ املا کرنے والوں کو اچھی طرح سے پتہ ہے، اس لیے ربڑی جادو ہے، مٹاؤ پھر صحیح کرو، پھر مٹاؤ پھر صحیح کرو۔ لیکن بڑی بات یہ ہے کہ اس غلطی کو مذہب نہ بناؤ۔ معیار تو علماء کو پتہ ہوگا، علماء اب لفظ ایک کہ ہم علماء ہیں، یعنی جو شخص نقل صرف پڑھتا ہے وہ کہتے ہیں میں علماء میں سے ہوں، جو عبارت کی عربی پڑھنا جانتا ہو بس وہ عالم مانا جاتا ہے، باقی سارے للو پرساد ہے۔ یہ وہ ٹرینڈ ہے جو غلطی ہو گئی، یہ جو آج میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اس کی غلطی، میں بڑوں کی بتاؤں گا، چھوٹوں کی نہیں، چھوٹے تو کسی کھاتے میں ہی نہیں آتے، تاکہ پتہ چل جائے کہ غلطی کیا ہوتی ہے۔ جب بڑا وہ غلطی کرے گا تو چھوٹا کس کا؟ مثال کے طور پہ موجودہ دور کے اندر بزرگ ہستیاں ہیں، کوئی ان کو خط لکھتا ہے کہ جی آپ نے فلاں کتاب میں جو روایت ضعیف لکھی ہے وہ نہایت ضعیف ہے، غلطی کی نشاندہی کی جا رہی ہے۔ کیا کی جا رہی ہے؟ جب بڑا اتنی بڑی وہ کرے گا تو بڑوں سے بڑی غلطیاں ہوتی ہے، چھوٹوں سے چھوٹی ہوتی ہے، یہ بھی یاد رکھو، ہر کسی کا اپنا معیار ہوتا ہے۔ تو نیچے سے حضرت لکھتے کہ جی میں اس پر استغفار کرتا ہوں کہ آپ نے نشاندہی کی اور ہم نے اس کی سے، اور میں اللہ کے ہاں استغفار کرتا ہوں۔ اب یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ پہلے نبی کی شان اور عالم اور ولی کی شان کو پہچان لو۔ جب نبی استغفار کرتا ہے تو نبی کی استغفار جدا ہے، ولی کی جدا ہے۔ نبی کی استغفار خصوصیت رکھتی ہے کہ وہ نبی شکر گزاری کے لیے کرتا ہے اور امت کے لیے کرتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ وہ نبی کی ذات پہ نہیں، شکر گزاری پہ جائے گی۔ یہ خاصہ ہے نبی کا، یہ کسی صحابی کسی ولی کے لیے نہیں ہے۔ جہاں نبی استغفار کرے گا یہ خاصہ ہے نبی کا کہ وہ شکر میں اس کی یہ لکھیں گے غلطی۔ جب حضور نے فرمایا عبدن شکورا تو تمہیں روایت سے مل گئی کہ میں شکر گزار بندہ نہ بنوں، کس کی برکت سے؟ استغفار۔ نبی کی استغفار کس کے لیے ہوئی؟ شکر گزاری کے لیے، حدیث سے ثابت ہے۔ مثلاً کیا ہے کہ جب ولی کرے گا تو یہ فسق کے لیے ہوگا، گناہوں سے توبہ ہے۔ عالم کے لیے نہیں کہا گیا کہ جو اس کی شکر گزاری میں داخل، کیونکہ نبی کے لیے یہ، ولی کے لیے نہیں ہے، عالم کے لیے نہیں ہے، کسی امتی کے، امت کے لیے جب استغفار آئے گا وہ گناہوں سے توبہ ہے، کیونکہ امت میں گناہ ہے، نبی میں گناہ ہوتا ہی نہیں۔ یہ فرق ہے۔ تو موضوع روایت گمراہی ہو گئی، ضعیف فسق ہو گئی، پھر صحیح صرف روایت رہ گئی، تو پھر سیاہ ستہ پڑھانا چھوڑ دو، کیونکہ تم فاسق اور بدعتی ہوتے ہو۔ پھر یہ وہ خطرناک ٹرینڈ جس میں تمہارے بڑے بھی مبتلا ہو چکے ہیں، چھوٹے چھوٹے مولوی، یعنی اس سے سیدھا سیدھا بولو کہ ضعیف روایت کو مانو ہی نہیں، پھر ہدایہ بھی چھوڑ دو۔
نصب الرایا بھی چھوڑ دو، تو اس کی تخریج یہی ہے۔ سکھانے آئے ہو صوفیوں کو، پہلے تم لوگوں نے تصوف آتی ہے نہ حکمت آتی ہے، اجازت کی برکتیں سب کے پاس ہے۔ جب روایت پہ استغفار کرتے تو پھر کسی بزرگ کے قول کی کیا دلیل رہ جاتی ہے؟ کسی شے میں تعارض آ جائے تو اس سے کیا ہے؟ دلیل ساقط کر دی جائے۔ اصل اصول یہ ہے کہ قرآن سے کوئی بات بھی نہ ٹکرائے اور اصل سے، اس میں حرج نہیں۔ ایسی بہت سی صحیح روایتیں ہیں جو اصولاً اس کے معنی ہمارے سمجھ میں، لیکن جب وہ قرآن و سنت سے متعارض ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس سے دلیل نہیں لیتے۔ یہی وجہ ہے کہ دوسرا باطل آپ کو عوام کو آتے کہتے حدیث میں آیا ہے، پھنس جاتے ہیں۔ مثلاً کیا ہے جی، میں آج آپ کو خواب نہیں ہے، انکار ہوتا ہے، فلاں کی نیت ایسی ہے، یا آپ مدارس کے اندر ہو یا خانقاہوں میں اس وقت کا یہ چیز چل رہی ہے، اس پر آج بات ہوگی کہ تقویٰ تو ہم بعد میں بانٹیں گے نا، پہلے اپنے آپ کو تو حق ثابت کرے۔ فلاں کی نیت ایسی ہے، اس کی نیت قبول، اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ حدیث کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات۔ حضور فرماتے ہیں اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ جس نے جس چیز کے لیے ہجرت کی، اس کی ہجرت اس کے لیے ہوئی، اس میں کہاں ہے کہ ثواب نہیں ملے گا؟ اگر کسی نے ہجرت کی حضور کے لیے تو ہجرت حضور کے لیے، کسی نے اگر شادی کے لیے کی تو نکاح بھی تو سنت ہے نا۔ کیا دنیا کی باقی امور پہ ثواب نہیں ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، تو حضور تو دنیا مانگا، دنیا میں ثواب نہیں تو نبی نے بھی مانگا ہے۔ تمہاری عبادات کا ثواب پھر تم دنیا میں کرتے ہو، جو کام تم دنیا میں کرو گے اسی کا اجر ہے، وہاں تمہیں اجر تھوڑی ملے گا۔ اس کا اجر کا تعلق ہی دنیا سے ہے۔ تشریح کیا کرتے ہیں صدیوں سے، ثواب نہیں ملتا، یہ تمہارے بزرگوں نے کیا، میں نے نہیں کیا۔ حضور نے فرمایا، بلکہ حضور نے فرمایا کہ اس کی ہجرت اس کے لیے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ شادی کے لیے آیا تھا، نکاح کے لیے، تو نکاح بھی تو سنت ہے۔ اس وقت ہجرت فرض ہے تو اس فرض ہجرت سے بندہ محروم رہ گیا، سنت کا ثواب۔ اب تشریحات بزرگوں نے کی، میں روایت بیان کر رہا ہوں، باقی میں ان کا مکلف نہیں ہوں کہ بھائی جو تشریحات کرے۔ صحیح ہے جی؟ جبکہ نص میں ہے کہ کوئی کسی کو اگر نیکی برآمد کرے تو اس کے اعمال زیادہ، اس کی طرف اشارہ ہے، قرآن مجید میں آئے تھے۔ تو اس سے کیا پتہ چلے کہ جب نبی نے نہیں فرمایا کہ اس کو ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا تو آپ نے کیسے کہہ دیے؟ آگے کرنے والا کون ہے؟ صحابی ہے۔ اس وقت ہجرت فرض تھی، کیا تھی؟ تو فرض کے ثواب سے محروم، کیونکہ فرض جتنا ثواب کسی کو حاصل، جو فرض کا ثواب ہے وہ واجب میں نہیں، جو واجب ہے جو سنت میں نہیں، جو سنت موقت کا ہے وہ غیر موقت میں نہیں، جو غیر موقت کا ہے اس کو نفل میں نہیں۔ یہ یاد رکھو، یہ ثواب کے درجات کیا ہے؟ تو انما الاعمال بالنیات سے شروع کیا، پہلے عمل کا دار و مدار۔ تو کسی کی نیت کس کے لیے ہے یہ کسی کو بھی پتہ نہیں سوائے نبی کے، اور اللہ کو پتہ، اللہ نبی کو بتاتا ہے، باقی کسی کو۔ تو صحابی نے تو نہیں بتایا تھا نا کہ میں عورت کی، اللہ نے بتا دیا نبی کو۔ تو یہ بھی خاصہ نبوت میں سے ہے کہ نیت کا علم کس کو ہوتا ہے؟ نبی کو ہوتا ہے۔ کسی میں ایمان ہے یا نہیں ہے یہ نبی کو پتہ ہوتا ہے،
یہ ولی کو پتہ نہیں. کسی کو کتنا ثواب ملے گا اس کی تعداد کے نبی کو پتہ ہے, کسی کو پتہ نہیں ہے سوائے اللہ کے. اللہ یہ انبیاء کو یہ بعض چیزیں درجے کے ساتھ دے. آپ کے بزرگ فیصلے کر رہے تھے, فلاں نے کشف کیا تھا, قبر میں ایسے تھا, قبر میں ویسے تھا. پہلے بتاؤ تم اس کو ولی مانتے ہو یا پیغمبر مانتے ہو؟ پیش کرتے ہو نا سارے, فلاں بزرگ کو کشف. جب تمہیں کیا پتا تیرا بزرگ جنت میں جائے گا جہنم میں جائے گا؟ نبی ثواب جانتا ہے, سب کو جانتا ہے, اور ولی بتائے گا کہ یہ ادا کرنے والے بن جاؤ. ہمیں ادا کرنے کا کام بنایا گیا ہے, ہمیں پہنچانا ہے بلاغت. باقی ثواب وواب تمہارے کھاتے میں, تمہیں ثواب کتنا ملے گا کتنا نہیں. حضور نے کبھی فرمایا مجھے اتنا ثواب ملے گا؟ بلکہ فرمایا جو یہ پڑھے گا اس کو اتنا ثواب ملے گا. فلاں اگر مجھ پہ درود پڑے گا تو 10 رحمتیں ہوں گی, فلاں کام کرو گے تو اس میں اتنی نیکیاں ہیں. امت کے لیے بتایا نا. نبی کو اگر ماننا ہے تو پہلے نبی کو پہچان بھی لو کہ نبی کون ہوتا ہے اور ولی کون ہوتا ہے. صحابی میں اور ولی میں کیا فرق ہوتا ہے. ایک ہی بات سیکھیے, جنہوں نے حضور کی صحبت میں آئے, صحابہ کی تعریف جان لو. حضور نے ان کو ستارے فرمایا. وہ مجتہد بھی تھے, وہ عارف بھی تھے, وہ جامع شخصیات تھے. ان کی تربیت حضور نے کی ہے, وہ معیار ہے. وہ آپس میں ادنا اور اعلیٰ ہو سکتے ہیں, باقی پوری کائنات میں انبیاء کے بعد مخلوقات میں سب سے اعلیٰ اصحاب رسول ہیں. انجام کا پتہ نبی کو ہوتا ہے, صحابہ کو پتہ نہیں ہوتا. تو ولی کو کہاں سے پتہ چلے گا؟ اب سوال یہ ہے کہ اس صحابی نے جو یہ گئے سنت کے لیے کہ میں شادی کروں گا, تو وہ کون تھا؟ صحابی تھا. جب اس وقت ان کو پتہ نہیں, تم ولیوں کو پتہ چلے گا. تو حضور نے فرما دیا کہ ہجرت کس کے لیے؟ تمہیں وہ فرض ہجرت تھی تو جس نے نبی کے لیے کی, اللہ اور رسول کے لیے اس کی ہجرت اللہ اور رسول کے لیے, اور جس نے دنیا کے لیے اس کی دنیا کے لیے ہوئی. اب انہوں نے یہاں سے نکال دیا کہ اس کو ثواب نہیں ملے گا. اگر اس کی تشریح بھی کریں گے تو کم سے کم بخاری کی روایت سے تو کر لو کہ مجلس ذکر میں آنے والا بھی محروم نہیں ہے. تو جو مجلس ذکر والا محروم نہیں تو حضور کے ساتھ رہنے والا کہاں سے محروم ہوگا؟ آپ کے بزرگ طے کر رہے ہیں, اس پہ ثواب ہے کہ نہیں؟ تمہیں کتنا ثواب ملا ہے پہلے اس کی بات کرو. یہ وہ چیزیں ہیں, یہ کسی امام نے نہیں لکھی ہے, یہ نیچے کے بزرگوں کی باتیں. تو جو اسلام جانتے ہیں وہ شیخ الاسلام نہیں ہوتے, اور جو تم لوگ اسلام کے خلاف بات کرو تم سارے شیخ الاسلام بھی بن جاتے ہو. ایک ہی لفظ سیکھا ہے, جہاں صوفی آ جائے حدیث سے ہاتھ دھو لو, جہاں سے یہ لو لو فلاں دھو لو, ایک ادھر بیٹھے ہوئے. تم نے جو پڑھا میں اس پہ باتیں کر رہا ہوں, ہم نے تو پڑھا نہیں ہے نا. بقول آپ کے ایسی عربی تم کو مبارک ہو جو قرآن میں غلطی کے قائل ہو. ایسی گمراہی تمہیں ملے, ہمیں اللہ بچائے, اور اللہ تم لوگوں کو ہدایت دے. چلو ابھی آج بخاری پڑھاؤں گا. میں نے سوچا تھا آج تم لوگ کو پوری بخاری پڑھا کے جاؤں گا, جس پر سب کو سند ملتی ہے. کیا ملتی ہے؟ تو پہلی حدیث کی تشریح تو کر دی میں نے, صحیح ہے.
اب انکار فلاں کی نیت ایسے ہے، یہ کس کا کام ہے؟ فلاں کی نیت کیا ہے؟ جب تک انسان اپنی نیت کو ظاہر نہ کرے ولی اس کا مکلف نہیں، نہ عالم. یہ فرق جان لو. حتیٰ کہ بعض معاملات میں حضور نے نیت بھی پوچھی ہے. تو دو چیزیں ایسی ہے کہ ایک امت کو منتقل ہوتی ہے اور ایک نہیں ہوتی، اسے خصوصیات نبوت میں کہا جاتا ہے. کیا ہے؟ تو یہ بھی خصوصیات نبوت میں سے کہ نیت کا علم اور ایمان کا علم اور ثواب کتنی تعداد ہے انبیاء کو اللہ دیتے ہیں، باقی امت کو پتہ نہیں ہوتا. خواب کے بارے میں آتے جی، خواب ہی نہیں ہوتے، انکار کر رہے ہوتے. کہاں سے خواب آ گئے؟ یعنی غیر ماہر کا کسی ایسی چیز پر اعتراض کرنا جو قرآن اور سنت سے ثابت ہو. یعنی امام بخاری نے اس پر لکھی کتاب الرؤیا. کیا لکھی؟ کتاب الرؤیا. اس کتاب کے اندر 39 یا 40 باب ہے، ایک نہیں، کتنے باب ہے اس میں؟ تم کہتے خواب ہی نہیں ہے، تو کتنے بابوں کا انکار کر دیا؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا تعبیر کا ہے، کس نے خواب دیکھا، کیا دیکھا. تو اب آپ کا مولوی صاحب بیٹھ کے شیخ الحدیث جو بخاری کی پٹکی پہن کر جس سند کے میں بخاری پڑھا رہا ہوں، تو یہ حدیث ہے، اس کو نظر نہیں آئی تھی. یہ تو ایسے ہو گیا کہ انسان پہلے پیدا ہوتے تھے اب نہیں ہے، پہلے ولی تھے اب نہیں ہے. تو اس کا مطلب تو انکار ہے، ولایت بھی انکار ہے، جبکہ نص تو یہ ہے کہ اب یہ چلیں گے. امت میں خصوصیت اولیاء اور علماء کو حاصل ہوگی، وہ اس کو نہیں ہوگی جو منکر ہوگا. وہ مولوی کہاں سے ہو گیا؟ عالم تو دین کو سمجھانے والا ہے، ماننے والا ہے. اب یہ نہیں کہ ہر انسان کا ہر خواب جو ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن حضور نے اس کی فرمایا کہ 3 خواب ہے قسم کے، رحمانی، شیطانی اور نفسانی. مگر اس کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف رحمانی مبشرات کا اثر ہوگا اور شیطانی اور نفسانی کا نہیں ہوگا. شیطان بھی تمہیں خواب دکھا سکتا ہے، تمہیں نفسانی خواب بھی آ سکتے ہیں. بس بزرگ نے لکھ لیا، فلاں نے کہا کہ یہ پیٹ کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ہوتا ہے. تو کیا پیٹ کی وجہ سے میرے سارے کے خواب خراب ہو جائیں گے؟ تو یہ تو تم لوگوں کو بیمار کر رہے ہو. مسئلہ کہ اس بزرگ کی صحوہ ہے حدیث کہ ہر چیز تو نفسانی میں جب پیٹ خراب ہوتا ہے تو یہ انہوں نے ایک وجہ لکھی ہے، اور وجہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انکار خواب. تو خواب کا انکار کرنا ایمان کو خراب کر رہا ہے تمہارے. اور ہر کسی کا خواب سچا ہوتا ہے یہ بھی نہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس تمیز اور علم ہونی چاہیے کہ کس کا خواب صحیح اور کس کا غلط ہے. تو آپ کہتے ہیں جی خواب شیطانی ہے، نفسانی ہے یا رحمانی. تو کیا اثر انداز نہیں ہوتے؟ شیطانی خواب بھی اثر انداز ہوتے، نفسانی بھی اثر انداز ہوتے. اور ایک اللہ کی طرف سے ہے، بلکہ یہ آپ کی حیات ہی یہی ہے. کون سی بات اللہ کی ہے، کون سی نفس کی ہے، کون سی شیطان کی طرف سے، یہی تمہارا کمال ہے. اور فقیہ اسی کو کہا گیا جو معرفت النفس ما لها وما علیہا. یہ فقیہ امام ابو حنیفہ کیا فقیہ، اس کی تعریف یہ ہے. اب یہ کیا کہیں گے؟ اپنے سے تشریحات کریں گے، کیونکہ تم نے تو امام ابو حنیفہ کی طرح سیکھا تھوڑی ہے. بس شروع ہو جاؤ گے، کوئی ادھر جا رہا ہوگا، کوئی ادھر. میں نے پڑھی ہیں تمہاری تعریفات ہیں، تمہارے تفتزانی صاحب کو بھی میں نے پڑھا ہے. اس میں عربی اچھی لگتی ہے، اس میں باقی جو ہے ان کو غصہ آتا ہے. امام ابو حنیفہ کو نہیں مانیں گے، تفتزانی کو مانیں گے. اپنا امام چھوڑ دیا، اس کی فقہ اکبر نہ پڑھتے، نہ کچھ کرتے، نہ مسند. غیر مقلدوں کو جواب دے رہے ہوں گے کہ امام ابو حنیفہ تابعی تک ہے. مسند امام اعظم بھی نہیں پڑھی تم نے. اس میں انہوں نے خود لکھا کہ جب میں 15 سال کا تھا میں اس میں گیا کعبے میں، اور فلاں صحابی اور رسول تھے، میں نے ان سے یہ حدیث سنی. اور وہ حدیث کیا ہے کہ جو اللہ کے دین کا کام کرتا ہے اللہ اس کا کفیل ہوتا ہے. یہ امام ابو حنیفہ نے صحابی سے براہ راست روایت کی. تابعی تھا کہ نہیں تھا، تابعی تھا کہ نہیں تھا، مورخ نے یہ لکھا ہے، خطیب نے یہ لکھا ہے، فلاں. وہ جو انہوں نے خود لکھا وہ نہیں پڑھتے.
اپنے امام کی حدیث نہیں مانیں گے، مگر کوئی اور کہہ دے وہ ماننی ہے۔ میں جو ہوں اس کی روحی فیض سے استفادہ کروں، تم میرے ٹکر کے نہیں ہو، حالانکہ میں عربی اور اس دلائل کی بنیاد میں تم لوگوں میں سب چت کر چکا ہوں، تو باقی بتاؤ اس کا کیا عالم ہوگا جو ذات خود ہوگی۔ یہ اللہ تمہیں دکھا رہا ہے کہ کہیں نہیں پڑھا، اس نے چلہ کشیاں کی، اس سے اس کو یہ علوم حاصل ہوئے، تم لوگوں کو لاجواب۔ ابھی تمہارے پہلے میں سارا انما الاعمال بالنیات میں جواب پڑھو، میرا جواب توڑو، پھنس گئے نا سارے۔ یہ تو ان کا فیض ہے، وہ ذات کیا خود ہوگی، وہ جاب اللہ تعالیٰ نے جس کو بنایا ہے۔ یہ ہے فرق۔ مسند امام اعظم ابو حنیفہ جا کے آج پڑھ لینا، یہ حدیث اس میں تمہیں مل جائے گی کہ وہ تابعی تھے کہ نہیں تھے۔ اب تم چھوڑ دو کہ وہ کون سی تاریخ تھی، فلاں ہر صحابی کی وفات تم لوگوں کو پتہ تھوڑی، ایک مورخ نے لکھ دیا فلاں، ان کے پاس کوئی تاریخیں پڑھی تھی یا ان کی تاریخ پیدائش ہے، ان کے اپنے فلاں اتنے میں پیدا ہوا تھا، فلاں اتنے میں پیدا ہوا تھا، ان کے پاس کوئی ہے کسی روایت میں پہنچی ہے، کسی حدیث میں پہنچی ہے، فلاں صحابی اتنے سال کا تھا فلاں، تمہیں اپنے سالوں کا پتہ نہیں ہے، دوسروں کے سال بتاتے ہو۔ یہ اندازے ہیں جس نے لگا لیے۔ لیکن یہاں ایک روایت کرنے والا خود کہہ رہا ہے کہ میں پیدا ہوں، اب میں کہوں میں میری تاریخ پیدائش یہ ہے تو وہ بات مانی جائے گی، دوسرا بتائے گا وہ، یا میرے والدین بتائیں گے کہ جی میرا بیٹا اس دن کو پیدا ہوتا ہے، اس کی تاریخ پیدائش، یا پڑوسی بولے گا۔ یہ کمزوری ہے۔ تو انما کتاب الرؤیا آ گیا۔ اب جب تمہیں خواب کی تعبیریں نہیں آتی، تو نبی تو خواب کی تعبیر بتاتا تھا، تو کیسے علوم نبوت کا جو ہے نا دائی بنا ہوا ہے کہ میں وارث نبی ہوں۔ آگے سے کہتے ہیں آج کل خواب شاب نہیں ہوتے، یہ کون سی حدیث میں آیا ہے کہ آج ہوں گے اور کل نہیں ہوں گے؟ یعنی رؤیا صادقہ آج ہوں گے، پچھلے زمانے میں تھے اب نہیں ہوں گے۔ یہ کمزوری ہیں۔ اب بتاؤ، میں نے انکار کیا ہے؟ جو بخاری پڑھی ہے اسی کی بات کر رہا ہوں، میں نے تو نہیں لکھی ہے نا۔ تو خوابوں کو حقارت کے ساتھ جو دیکھے گا، بھائی اس کا علم تم پہ لازم ہے، جب اس نے کتاب لکھی اس کو سیکھو۔ ایک عالم پر یہ لازم ہے کہ وہ یہ علم جانے، جیسے اور علوم جانتے ہیں یہ بھی جاننا اس پہ لازم۔ پچھلے بزرگ جانتے تھے۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور کا ایک واقعہ ہے، لکھا ہوا بھی ہے۔ ایک شخص آیا کہ کلی تیل پیتی ہے۔ کلی کیا پیتی ہے؟ خواب کیا دیکھا ہے؟ کلی رس اپنا پیتی ہے، وہ رس جو ہے وہ کلی اپنا رس خود پیتی ہے۔ اس تعبیر پر شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے فرمایا تو نے جس عورت سے شادی کی وہ تیری ماں ہے۔ وہ مولوی صاحب وہ یہ بزرگوں کی بات بتا رہا ہوں، وہ تو بہت اوپر تھے، وہ دوسرے صحابہ کی تو بات ہے، جو بزرگ اس دور کے جو ناقل بزرگ ہے اس کی بات بتا رہا ہوں۔ کتنا ضروری ہے۔ ہم سے پوچھو نا، ہمیں پوچھے خواب دیکھا، خواب دیکھا، تو گدھوں کو خواب تھوڑی آتے ہیں، انسانوں کو آتے ہیں۔ خواب کے لیے بھی انسان ہونا ضروری ہے، الہام کے لیے بھی انسان ہونا ضروری ہے۔ کہتے ہیں جی الہام نہیں ہے، میں نے کہا تو انسان نہیں ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، سمجھ گئے؟ انسان کی خصوصیات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ گدھے اور جانوروں میں فرق کیا ہے؟
انسانوں میں تمہیں پتہ ہے ایک خواب اور دوسرا الہام. باقی ہوا سے خمسہ اس کی تم سے تیز کام کرتی ہے. یہ تو تمہارے اعتقادیات والوں نے لکھا ہے, اب ان کے امام نے نہیں لکھا ہے. باقی تم لوگ لکھو, اس سے کیا ہوتا ہے؟ ناقل کی بات دلیل توڑی. آئمہ نے یہ چیز نہیں لکھی, نفس کو لکھا ہے اس نے معرفت. نفس وہ مطمئنہ جب وہ ملہمہ ہو جائے, یہ ہوتا ہے فقیہ النفس, اس کو ملتی ہے فقہ. نفس ملہمہ کی تعریف جانتے ہو؟ جس نفس پر الہام ہوتے ہو تب وہ انسان بنتا ہے. آیت سے پہلے کیا ہے؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, آگے زکاہا. جب تم میں الہام ہی نہیں ہوگا تو تم میں زکا کہاں سے آئے گی؟ ٹینگا آئے گی. فلا اور زکا رکی الہام میں, پہلے الہام کو بیان, اس سے پہلے نفس کو بیان کیا. اس سے پہلے آیت کیا ہے؟ نہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا سے پہلے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. یہ صورت بتا رہا ہوں, ایسی ویسی باتیں نہیں کر رہا. بڑے آئے ہو, جب اللہ نے تصوف سکھائی ہے تو جوابات بھی دیے. لو یہاں سے قرآن و سنت اصل ہے. مولوی صاحب نے حضرت صوفی تمہارے تصوف, میں صوفی ہوں. تصوف کی تعریف بھی تم لوگوں نے. تصوف کا مطلب ہوتا ہے چنا ہوا, تو چن لیا جائے. صفا سے ہے, صفا کا مطلب ہے چنا ہوا. چنے ہوئے لوگوں میں شامل ہو جاؤ. صدیق بناتی تمہیں حکمت کے ساتھ. حکمت کے بغیر تصوف بھی کمزور ہو جاتی ہے. ہر شے کا اپنا ایک وہ ہے. نقل بھی ضروری ہے وہ اپنے حساب سے. جیسے ایک صوفی کے لیے درس ضروری ہے, ایک درس نظامی والے کے لیے تصوف ضروری ہے, ایک داعی کے لیے ذکر ضروری ہے, اور ذکر والوں کے لیے دعوت ضروری ہے. سمجھ گئے؟ اور ان سب کے لیے پھر سیاست ضروری ہے. کیونکہ سیاست حکمت میں سے ہے, منافقت میں سے نہیں ہے. سیاست کا تعلق کس سے؟ حکمت سے. اور حکمت میں تداوی بالحرام ہوتی ہے. جہاں علاج آ جائے اور جہاں جنگ آ جائے, جہاں مجبوری آ جائے اور اضطراری حالت آ جائے, تو ان کے مسائل جدا ہوتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ اب آ جائے کتاب الرؤیا. تو خواب کتنے قسم کے ہیں جی؟ 3. شیطانی, نفسانی اور رحمانی. حضور نے فرمایا جو تم میں جتنا سچا ہوگا اس کے خواب اتنے سچے ہوں گے. معیار کیا بتایا سچے کا؟ صدیق کا اور متقی کا فرق ہے یہ. جو تم میں جتنا صدیق ہوگا اس کے خواب اتنے ہی سچے ہوں گے. مطلب کیا ہے؟ جو تم میں جتنا جھوٹا ہوگا اس کے خواب تو المؤمن مراۃ المؤمن. تم جھوٹے تو دوسرا بھی جھوٹا. بعض ہوتے ہیں بیچارے دیکھتے رہتے ہیں, اس کا فرق کرنا پڑتا ہے. تعبیرات ہوتی. تو خواب میں نے کیا کہا کہ اس نے کہا کری. تحقیق کی گئی. وہ لڑکا, اس لڑکا حادثہ پہلے زمانے وقتوں میں آپ کو پتہ ہے 9 سال کی عمر میں شادیاں ہو جاتی تھی لڑکیوں کی. اور بعض عورتیں سدا بہار جوان رہنے والی بھی ہوتی ہے. بیٹے جو ہے نا, بچے جو ہے نا ان سے بوڑھے نظر آتے ہیں, ماں جوان نظر آتی ہے. ایسے بھی ہوتا ہے. تو اس علاقے میں حادثہ ہو گیا تو یہ بچہ ماں سے جدا ہو گیا. دوسرے علاقے میں چلے گئے, وہاں کسی نے اس کو پال پوس کے بڑا کیا, تو یہ بھی وہاں آ گئی. تو یہ بھی اکیلی رہتی, تو اس کا بھی کوئی نہیں تھا. لوگوں نے کہا یار نہ اس کا کوئی نہیں, دونوں کی شادی کرا دی. ایک خواب نے اس مسئلے کو
وہ کیا ہے، لیکن جو تعبیر جاننے والا تھا اس نے بتایا. تو تعبیر صرف اس زمانے کے، اللہ تعالیٰ نے تو ہر زمانے میں معبر پیدا کی اس میں. یہ بھی ایک الہی چیز ہوتی ہے، لیکن اکثر کیا ہے کہ آپ لوگ اس کے لیے، علماء کو چاہیے کہ اس کے لیے چلہ کشیاں کرے. یہ چلہ کشی سے آتی ہے، زہد کا چال ہو گیا. اور ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی جو تعبیر و رؤیا، اس کو بار بار پڑھے، جو حضرت دانیہ علیہ السلام کی، اور اس پہ جس کا کبھی حضور نے اسے ثواب بخشے. ہمارے سلسلے میں انشاءاللہ تمہیں تعبیریں آ جائیں گی. بعض جتنے خواب، اور جو آدمی خواب زیادہ دیکھتے تعبیر کا علم اسی کو ملتا ہے. پھر یہ بھی آج راز بتا دوں، جن لوگوں پہ خواب زیادہ کھلتے ہیں تو پھر ان کو تعبیر کا بھی اللہ بتا، کیوں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تعبیرات رؤیا بن جاتے. تعبیر رؤیا اکثر تو ظہور جب ہو گیا تو خواب سچا ہے، اور جب ظہور نہیں ہو تو خواب کیا ہے، ایسے ہی. تو سچے خوابوں کا کیا ہوگا، ظہور ہوگا، کیونکہ خواب انسان دنیا میں دیکھتا ہے، اس کا تعلق اس نظام سے ہے. تو اس لیے مبشرات آخرت کے، دنیا میں نظام ہے اس کو ملتی، بشارتیں ہیں مبشرات میں سے بھی. تو خواب ہے، اس پر ایمان ہونا چاہیے، کیونکہ یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے. انکار ہے خواب، لہٰذا اس کے لیے اسلام بھی شرط نہیں ہے، کافر بھی دیکھ سکتا ہے. جو یہ کہے کہ اس کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے تو یہ بھی قرآن کے خلاف ہو جائے گا، کیونکہ خواب کے لیے انسان ہونا شرط ہے، مسلمان ہونا بھی شرط نہیں ہے. جانور خواب نہیں دیکھتے. ایک بزرگ نے کہا آج کل کے خواب ایسے ہیں، آج کل کوئی خواب، میں نے کہا اس سے ثابت ہو کہ تم سب گدھے ہو، بزرگ سمیت سارے جانور ہو، انسان نہیں ہے. لہٰذا تم لوگوں میں وہ اللہ، قرآن کے لیے بھی انسان ہونا شرط ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان. تو پہلے اپنے آپ کو انسان تو ثابت کرو. اب آ جاؤ، کشف جانور کو بھی ہوتا ہے. آپ کہو گے جی ان میں شعور ہوتا ہے. الہام اور شعور میں فرق کر لو، پھر باقی باتیں بعد میں کریں گے. شعور کا تعلق کس سے؟ کھوپڑی سے. اور یہ باقی باتیں دماغ آپ کے اندر فٹ کر دیا گیا. میموری کارڈ، ریموٹ بنے ہوئے نا آج کل، سارا کچھ بتاتے ہیں. ولی کی تاثیر نہیں مانتے ہیں یا کسی علم کی. گوگل نے ایک کمپیوٹر بنایا، ٹھو چھل جاؤ. انسان کے بنائے ہوئے کمپیوٹر تمہارے ہر بات کا جواب دیتے. جو دل اللہ نے بنایا اس کا کیا عالم ہوگا. جہلا، علم غیبات. توحید تو پہلے خود آ جاؤ میرے سے توحید سیکھو، میں تمہیں بتا دوں جتنے توحیدی ہے صرف 5 منٹ میرے ساتھ بٹھا دو، 5 منٹ میں زیادہ بولوں گا، پھر یہ یاد چلے جائے کہ میں توحید پہ تھا کہ نہیں تھا. جیسے ہر مسلمان کو کافر و مشرک کہتا ہے، یہ توحیدی ہے. یہ سارے توحیدیوں کو میں جانتا ہوں، میں نے تمہاری گردنیں ناپی ہوئی کتنی ہے. تم سب کو آج پہلی مرتبہ صحیح والا ٹکرے ہیں صوفی. آج میں تم لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ کیا چکر ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اس ذکر اور اس چلہ کشی کی برکت سے علوم دیے. اسی نصاب سے مجھے ملا ہے. جو آج میں یہ فرق واضح کر رہا ہوں آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے جی، سمجھ آ گئی. بخاری کی کون سی روایت چل رہی ہے، کون سی کتاب چل رہی ہے؟ کتاب الرؤیا. وحی کی ابتدا کس سے ہوئی تھی؟ باب بدل وحی، حضور کے خوابوں سے. جو خواب میں دیکھتے ظہور پذیر ہوتا. وحی کی ابتدا کس سے ہوئی؟ تو اب وہی تو کسی کو خواب میں نہیں ہو سکتی، تو سچے خواب جاری رہیں گے امت میں. یہ بات الگ ہے، اتنے سچے بنو کہ تمہارے خواب سچے ہونا شروع ہو جائے. مراد یہ ہے کیا ہے؟ اتنے سچے بنو
کہ تمہارے خواب سچے ہونا شروع ہو جائے. یہ امت میں جاری رہنے والی چیز تھی، لہٰذا اب سچے خواب رہیں گے، وحی کا دروازہ بند، مگر خواب بند نہیں ہوئے. اب کیا کہیں گے؟ خواب حجت ہے کہ نہیں ہے، فلاں ہے کہ نہیں ہے. حجت کی تعریف بھی ان کو نہیں آتی. ذرا ان سے پوچھو حجت کی تعریف کیا ہے. ایک کو پوچھا تھا، ناراض نہیں ہونا، پھر کئی بیان سنو ناراض ہو جائے گا. بہت بڑے مفتی تھے کہ نہیں، ہمیں جمعراتی بول رہے تھے. میں نے کہا جمعرات کا دن تو ویسے بھی اعلیٰ ہوتا ہے، سارے دن اس سے ایسے بھی نیچے ہوتے، ہم جمعے کی رات والے، تو تم ساری زندگی اس کو فضیلت حاصل ہے. تو حجت کی تعریف کر لو، لیکن چلو میں بتا دوں گا بعد میں. یہ سارے مولوی ہیں. حجت کی تعریف پتہ ہے تیرے کو؟ حجت یعنی تلفظ کے ساتھ بنا حلوہ والی حجت. تعریف آتی ہے. بزرگ حجت ہوتا ہے. چلو منطقی اصطلاح میں بتا دو، میں تو باقی تعریفیں بعد میں کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ قرآن میں کیا چیز تم پر حجت ہے؟ اللہ کا کلام اور سنت تم پر حجت ہیں. تو یہاں تو سنت سے ثابت ہے، اس کا انکار کر رہے ہیں. فلاں محدث نے یہ لکھا، فلاں نے یہ لکھا، فلاں. میں نے کہا کہ دعوے پر دلیل تو لاؤ نا. انہوں نے کہاں سے لکھا؟ یہی چیز ہے کہ پڑھ کر جب آپ کو کوئی سند حاصل ہوتی ہے، آپ سمجھتے کہ ہمارے بزرگ کی ہر بات دین ہے. یہ غلط ہے. جو محقق بات ہے وہ دین ہے، جو محقق نہیں خود سے بولے وہ بات غلط ہے. اس کو لیے اس کو پاس دلیل ہونی چاہیے. یہ آج آپ پھنسے اس لیے ہو. دوسری بات، انکار آ گیا تو ایمانی طور پہ تو آپ کو ماننا ہے کہ خواب ہوتے ہیں، اور ہر کسی کے خواب سچے نہیں ہوتے، اور خواب کے لیے مسلمان ہونا بھی شرط نہیں ہے. انسان ہونا شرط ہے. کتے کو کشف ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ گدھے کو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جس جن کو دیکھنے کے لیے تم لوگ اتنی محنتیں کرتے ہو، شیطان کو، رفلاں کو، ڈمکاں کو، وہ گدھے کو ایسے ہی نظر آتا، ہاں کرنا شروع کر دیتے. فرشتے جب کو دیکھنے کے لیے تم کتنے تڑپتے ہو، مرغا اس کو دیکھ کے بانگ دیتا ہے. ہدہد کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ سلیمان علیہ السلام سے جس تقدیر کے مسئلے پہ آج تک تم لوگ پھنسے، ایک ہدہد حل کرتا ہے. جاؤ بڑے بڑے، یہ ہدہد اللہ نے جس کو سنتے جاؤ، ابھی دلیل دے رہا ہوں. خصوصیت کیا ہے تیری؟ نبی پوچھ رہا ہے ایک پرندے سے، وہ کہتا ہے زمین کی تہ میں جہاں پانی ہوگا مجھے نظر آئے گا. کیا کہتا ہے؟ زمین کی تہ میں، آسمان کی بلندی پہ اڑ رہا ہے، اور زمین کی تہ میں جہاں پانی ہوگا مجھے نظر آ جائے گا. کوا عقلی دلیل لاتا ہے. اب تیری بات ہے کہ تو ہدہد کے طریقے پہ یا کوے کے طریقے پہ. کوا کہتا ہے، رونا شروع ہو جاتا ہے. کوا کہتا ہے زمین پہ پڑا ہوا جال نظر نہیں آتا. کیا کہتا ہے؟ اور زمین کی تہ میں پانی دیکھتا ہے. دعوے دیکھ. ہدہد جواب دیتا ہے، جاؤ عالموں، تقدیر کا ایسا مسئلہ جس میں سارے پھنسے ہوتے کیا ہے، ادھر دیکھو. ہدہد کیا جواب دیتا ہے؟ روتا ہے وہ. سلیمان ایسا کیوں رو رہا ہے؟ کہ یہ اللہ کی تقدیر کا منکر ہے. کیا ہے؟ اللہ کی تقدیر کا منکر. میری تقدیر میں پھنسنا لکھا ہوتا ہے، اس لیے میری نظر سے جال غائب ہو جاتا ہے. یہ اللہ کے نبی، یہ منکر تقدیر. اس دلیل کو نبی مانتا ہے اور کوے کو کہتا ہے بھاگ جا،
ابھی تک کہاں کر رہے، تم لوگ بھی کوے بن جاتے ہو، کائیں 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 کائیں۔ منکر کی مثال کوے کی طرح ہے، اور جو دلیل دیتا ہے وہ نبی کا صاحب بن گیا ہو۔ تم یہ کوے والے بھی بہت تھے کارخانوں میں پیجنے کا، کہاں یہ کہاں کرنے والے تمہیں بہت ملیں گے۔ ہم نے پرکھا ہے تمہاری ہر چیز کو، یہ نہیں کہتے خدا نہ سے آگے آ جائے تو انکار نہیں کرنا چاہیے، مہارت حاصل کرنا۔ کیا جی؟ نیت کو صحیح کرنا ہے، رضا الہی کو، اور ہر شے اللہ سے یہ نیت کی درستگی ہے۔ خوابوں کی تعبیر جاننی ہے، اس کا علم ہم پر لازم ہو گیا کیونکہ کتاب الرؤیا لکھی گئی۔ اب آ جائیں جی آگے بخاری کی اگلا باب۔ کتاب العلم میں امام بخاری کلمہ لائے، لا الہ الا اللہ۔ آپ کہتے ہو جی علم نہیں ہے، کتاب والے کو علم ملتا ہے، لا الہ الا اللہ والے کو علم نہیں ملتا۔ یہاں کلمہ کیوں ہے؟ کون سا باب ہے؟ باب العلم ہے، کتاب العلم ہے۔ کلمہ کیا اس میں ذکر ہے، جا کے پڑھ لو، جن مولویوں نے پڑھا ہے ان کو تو پتا ہوگا، بخاری پڑھانے والوں کو بھی پتا ہوگا۔ لا الہ یعنی علم میں بھی ہے اور نجات میں بھی ہے اور جنت کے لیے بھی۔ ابتدا کیا ہے؟ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، لا الہ الا اللہ کہنے والا جنت میں داخل ہوگا۔ کس طرح کہنا؟ منہ سے تسلیم کرتے ہوئے جو اقرار کرتا ہے، قال، اس کے لیے جنت ہے۔ کس نے فرمایا؟ تم کہتے ہو لا الہ الا اللہ پڑھنے سے جنت نہیں ملے گی، حضور فرماتے جو پڑھتا ہے وہ جنت میں جائے گا۔ یہاں قال کا ذکر ہے، مولوی صاحب من قال لا الہ الا اللہ۔ خبر ہو رہا ہے، جہاں ایمان کی بات آتی ہے یہاں ذکر تسلیم کرنے کا کہا۔ اللہ نے فرمایا مت کہو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، یہاں فرماتے جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ اور رسول پہ، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اور یہ بھی مت کہو کہ ہم کہتے ہیں، تسلیم کرو۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اسلم کے ساتھ پڑھو، دل سے تسلیم کرو ایمان کو، تب تمہارا ایمان۔ جو لوگ ایمان کو دل سے تسلیم کر لے اور اس کے بعد وہ کہ لا الہ الا اللہ کا ذکر، وہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا۔ حضور نے فرمایا انشاءاللہ وہ جنتی ہے۔ اب اس لا الہ الا اللہ کے اندر جو علم ہے وہ تمہیں مجھ سے سیکھنا پڑے گا۔ اب اس لا الہ الا اللہ کے اندر تمام عالم کا ذکر ہے، تمام عالم کا علم ہے۔ کیسے ہے جی؟ ناسوت کا، ملکوت کا، جبروت کا، لاہوت کا، اخفا کا، سلبیہ کا، جامع کا، اس لا الہ الا اللہ میں ہے۔ اس کے لیے تجھے نقشبندی شاذلی کے پاس آنا ہو، آ جاؤ میں پڑھاؤں گا، ابھی صرف بتا رہا۔ میں نے کہا نا تم نے پڑھا ہے تحریر میں، نوری ہم سے پڑھ لو، اگر غلط ہوا تو پھر بولنا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تیرے پاس جن ہے، اللہ نے فرمایا قوت کو حاصل کرو۔ وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، ہر چیز کی قوت کو حاصل کرنا شرط قوت ہے۔ تیرے پاس جن آنا ضروری نہیں ہے، جن کی قوت سے کام کر، موکل کی قوت سے کام کر، نفس کی قوت سے کام کر۔ چرند پرند کیا قوتیں رکھتے، انرجی کیا قوت رکھتی، کس چیز، ان کی قوتوں سے کام لو، یہ سکھائیں گے، یہ تم پہ فرض ہے۔ جی تصرف شرک ہے، شیطان اور جادو کا تصرف مانتے ہو، وہ شرک نہیں ہے،
ولی کا تصرف شرک ہے. جادو کے تصرف کے قائل ہے اور ولی اب آگے دوسرا. تو حضور نے کیا پڑھایا صحابہ کو؟ لا الہ الا اللہ. تو ایمان کے لیے تو ایک ہی دفعہ پڑھا جاتا ہے. تو قالا کس لیے فرمایا؟ اس میں علوم ہے. لا الہ الا اللہ. وہ لا الہ الا اللہ تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا. وہ صوفیاء کے طریقے پر جب پڑھو گے آئے گا. صوفیاء کے طریقے سے جب سیکھو گے، حکمت، علم و حکمت اور تزکیہ کے طریقوں سے سیکھو گے، تب تمہیں پتہ چلے گا کہ حضور نے لا الہ الا اللہ کیوں فرمایا ہے. یہی وجہ تھی کہ جب وہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے تو ایسی طاقت اللہ نے دی کہ پوری دنیا ان کے سامنے بالکل سرنگوں ہو گئی. وہ تو اصحاب تھے، ان کا تو کیا عالم ہوگا. وہ جامعیت پر تھے. تمہارے بزرگوں میں ایسے ایسے بزرگوں کی کرامات موجود ہیں. دیوبند کو لے لو، قاسم نانوتوی کو لے لو. ایک مدرسے میں وہ صرف پڑھے والے مولوی نہیں تھے، وہ صوفی بھی تھے، اس میں عامل بھی تھے. مدرسہ جامعیت پر تھا. انگریز کا چڑھتا سورج غروب کر دیا. جس سلطنت نے پوری دنیا کے بادشاہوں کو ختم کر دیا، اسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے دیوبند کو وجود دیا اور انہوں نے پورے چڑھتے سورج کو غروب کر دیا. آج ان کے حکومتوں میں 6 مہینے تک سورج طلوع نہیں ہوتا جس میں غروب نہیں ہوتا تھا. اس لیے علامہ اقبال کہتا ہے فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے پاسبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی. تم تقسیم ہو چکے ہو. وہ جامع ہے، ہم جزیات ہیں. ایک جز دوسرے جز کا انکار نہیں کرے. اب آتے ہیں، ابھی علم پر آیا ہوں، یا آگے دیکھو کیا کیا چلتا ہے. کتنی روایتیں ہو گئی؟ باب. اب آ جائیں جی، عامل ثابت ہے، صوفی ثابت ہے یا مولوی ثابت ہے، اس پر بات کریں گے. کس پہ بات کریں گے؟ بخاری پہ ہی جا رہا ہے. بخاری سے بعد میں بات نہیں جاتے. جھاڑ پھونک کرنے والا میں مولوی ہوں یا صوفی ہوں، صحابہ نے اپنے آپ کو کیا کہا، اس پر آتے. بخاری باب باندھتا ہے، باب ہے شرط کے ساتھ سورہ فاتحہ لکھنا. میں نے آپ کو ابھی بتایا نا کہ سنت کو حقارت سے دیکھنے والا مومن نہیں رہتا. تم تو انکار کرنے والے ہو، تو اس کا کیا عالم ہوگا. حضور کے فرمان کو، شریعت کے کسی معمولی سی بات کو بھی کوئی حقارت سے دیکھے اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. تو پھر چھے جائے گا کہ ان چیزوں کو دیکھو. تقوی تو ہم بانٹتے رہتے ہیں، پھر بعد میں پتہ چلتا ہے. باب کیا ہے؟ سورہ فاتحہ شرط کے ساتھ پڑھنا. بچھو ڈنگ مارتا ہے ایک سردار کو، جس کو ظاہری عقل کہے گی کہ انسانیت کا تقاضا تو یہ دم ڈالنا چاہیے. صحابہ کی جماعت میں آتا کہتا تم میں کوئی راقی ہے. اردو میں اس کو عامل بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ ہمارے عرف میں اس کو کیا بولتے ہیں؟ جو دم کرتا ہے، جو جھاڑ پھونک کرتا ہے. عربی میں اس کو کہتے ہیں راقی. ہمارے اصطلاح میں اس کو کیا بولتے ہیں؟ عامل. اب ادھر آ جاؤ. صحابی کیا فرماتے ہیں؟ میں ہوں. کیا فرمائے؟ کون ہوں؟ راقی. کون ہوں میں؟ عامل ہوں. یہ کہا کہ میں صوفی ہوں، یہ کہا کہ میں مولوی ہوں. لے آؤ حدیثوں میں نے تمہیں حدیث سے ثابت کیا ہے. آگے آ جاؤ. آگے ابھی بات ختم نہیں ہوئی ہے. فرماتے ہیں کہ میں
اس کو دم کرو لیکن اس کے شرط میں ریوڑ لوں گا بکریوں کا. تم تو حرام خور بولتے ہو. بالکل حرام خور ہو تم لوگ، کیونکہ جس کو نہیں آتا وہی حرام خور، جس کو آتا ہے اس کے لیے حلال. لیکن وہ بھی حدیث سے حرام خور نہیں، ضامن ہے، بعد میں دیکھیں. ٹھیک ہے، کیا فرمایا صحابہ نے؟ بولو نا. صوفی تو تمہیں بزرگوں نے بولا ہے، مولوی تو تمہیں بزرگوں نے بولا ہے، حدیث میں صحابی نے اپنے آپ کو کیا بولا ہے؟ صحابی کا نام بتاؤں کون ہے؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا بولا صحابہ نے؟ یہ نہیں بولا تم میں کوئی راکی ہے، تم میں سب نے. بکریاں لے لی، بندے کو دم کیا، بندہ صحیح ہو گیا. بچھو کا دم ڈالا، صحابہ میں اختلاف ہوتا ہے، تم نے مکروہ کام کیا ہے. کیا کام کیا ہے؟ یعنی حرام نہیں ہے، مکروہ ہے. صحابہ کا اختلاف حرام اور حلال پہ نہیں، وہاں کیا ہے؟ مکروہ کام کیا. تم نے کتاب اللہ پر پیسے لیے. اب کراہت تنزیہی تھی، کوئی اس میں اختلاف ہوگا. روایت پوری اسی طرح ہے. کیا کیا ہے؟ مکروہ کام کیا ہے. کیا لیا ہے؟ بکرے لیے. کتاب اللہ ہے. بات مدینے میں حضور تک آ گئی. حضور نے فرمایا جن امور پر پیسے لینا جائز ہے بہتر ہے کہ تم کتاب اللہ پر لو. تم کیا کہتے ہو؟ تیرا مولوی، تیرا شیخ الحدیث جو بخاری پڑھاتا ہے، تم لوگ اتنے بڑے بڑے پٹکے پہنے ہوئے جو سنت سے ثابت نہیں ہے، جس کو تم سنت سمجھتے ہو، یہ بدعت نہیں. وہ بیٹھ کے کیا کہتا ہے؟ تم رغٹ سر. یہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. عاملان حرام خوری. یہ حلال کو حرام، بہترین رزق کو حرام کہنے والا کون؟ کیونکہ تم لوگ محمد بن عبد الوہاب نجدی کے مذہب پہ جب چلو گے ایک مولوی کے، تو تمہارا حال تو یہی ہونا ہے. یہ قرآن و سنت پہ تو نہیں چلنا ہے. ہم سے پوچھو نا، اللہ نے ہم کو عامل بنایا، ہم اب تمہیں دلیل دے رہے. اب بتاؤ تم سے ہمارا درجہ بڑا یا چھوٹا؟ ہم صحابہ کے طریقے پہ، تو بزرگوں کے طریقے پہ کیسے ہو سکتا ہے مقابلہ؟ یہ تم سارے اپنے آپ کو بڑے نہیں سے میں ثابت کر رہے تھے نا کہ تاسو تم کا درجہ کا ٹشوا ہے. یہ بعض لوگ کہیں گے کہ ہم تو ایک دلیلیں دے رہے ہیں ان کو جو ہمارے مخالف ہیں. ان کو آج بخاری پڑھا رہا ہوں. کیا پڑھا رہا ہوں؟ آج میں بخاری پڑھا رہا ہوں. اب میں آ جائے ختم بخاری کرتا ہوں پورے دن. باہر نہیں گیا ابھی. پیسے کیا ہے بھائی؟ حضور نے کیا فرمایا؟ اب تم لوگوں نے چل ول مانا گے. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں رقیہ پر پیسے لینا جائز، اور تعلیم و تعلم پر کیا ہے؟ مگر میں تمہیں ایک تعویل بتا دیں، تم مولویوں کے فنون پڑھاتے اس لیے پیسے جائز ہیں، مگر وہ اصل قرآن و سنت پہ من. فنون پڑھانے پہ پیسے جائز، کیونکہ درس نظامی ثابت تھوڑی ہے. جب قرآن پڑھاؤ تو پھر یہ فتویٰ یہی ہے. تفسیریں لکھ رہے ہوں گے، تفسیر بیان کریں گے، حرام خوری. قرآن بیچا جاتا ہے. یہ تمہاری باتیں فضول ہے. قرآن کو نہ کوئی بدل سکتا ہے نہ بیچ سکتا ہے، نہ اس میں تعریف ہو سکتی. یہ چیز ناممکنات میں سے ہے. قرآن کا بھی کوئی خریدار ہو سکتا ہے کہ قرآن خرڅ، یعنی اتنا ہے. کیونکہ جس طرح تم ہو اسی طرح تمہاری باتیں ہوں. ایک بزرگ تھے، امام تھے، انہوں نے کہا کہ میں بیٹی کو کہتا کہ میں کائنات میں تجھے ایسی چیز دوں گا کہ کوئی چیز اس کی قیمت نہیں ہوگی. جوش میں آ گئے. اب جب بیٹی کی شادی کی قریب آئی تو وہی بیوی طلاق ہو جائے گی، شرطیں ایسی رکھتے تھے. پریشان گیا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا. کہا کہ جی سنی سنائی باتیں ہم نے بھی سن لی بزرگوں کی. میں کون تھا کسی بزرگ کے بارے میں کہ انہوں نے کہا جا کے قرآن اپنی بیٹی کو دے دو، پورے کائنات اس کو نہیں خرید سکتا. کیا دے دو؟ تو اب تم یہ کہو کہ وہ بندہ مر رہا تھا
انسانیت کا تقاضا یہ ہے. ان رازوں کو تم نہیں جانتے کہ صحابہ نے ان سے کیوں لیا. یہ نہیں سکھاؤں گا ابھی کیونکہ سب تم لوگ سمجھ جاؤ گے. اس کے لیے تم میرے طالب علم بنو گے تو پھر سکھاؤں گا. جتنے غیر ماہر بزرگ ہوں گے اس میں ان کی دلیلیں نہایت ہی کمزور ہوتی چلی جائیں گی. یہ اس کی دلیلیں تھیں. تصوف میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نہایت کمزور انسان ہے. تم اس کو امام بنا کے پیش کر رہے ہوتے ہو. میں کہتا ہوں وہ صوفی نہیں ہے تو کسی تصوف کے امام پہ اس کا رد بھی باطل ہے. یہ اصول ہی نہیں بنتا. ٹھیک ہے, اس کی بعد میں پھر باتیں بتاؤں گا. جو اس کا بڑا عاشق ہے میرے ساتھ 2 منٹ بیٹھو اسی میں اس کو پھنساؤں گا کہ وہ وحدت الوجود سے جو فتویٰ لگا ہے اس میں وہ کہاں ہے. ایک ہوتی کیفیت, ایک ہوتا ہے عقیدہ. میں پہلے آپ سے سوال کروں گا کہ عقیدے اور کیفیت میں کیا فرق ہے, احسان میں اور عمل میں کیا فرق ہے, واضح کرو. احکام میں اور ایمان میں کیا فرق ہے. ترازو تو یہی ہے نا. اچھا جی, اب آ جاؤ کتاب الطب باب السحر. یہ کس میں ہے؟ بخاری میں ہے کہ نہیں ہے؟ بولو ہے کہ نہیں ہے اس میں؟ ہو مولوی صاحب, مفتی صاحب, وہ رشتہ پکیں گے. رشتہ دے. تم ایک باب بتا دو. کتاب السلوک بھی ہے, باب المولوی, باب الصوفی. میں باب سے کتاب السحر, باب الرقیہ. کیا ہے؟ تم ایک لے آؤ باب المدرسہ فلاں فلاں فلاں. میں نے اپنا باب ثابت کر دیا. باب الرقیہ, جادو کاٹنے کے سارے طریقے وہ بھی ثابت کر. ذکر مت کرو لے ونے بشی. اللہ قرآن میں فرماتا ہے منافق کثرت سے ذکر نہیں کر سکتا اور مومن ذکر سے سیر نہیں ہو سکتا. تمہیں مومن ہی تو بنا رہے ہیں کہ تم اتنا ذکر کرو کہ تمہاری تشنگی بڑھتی جائے اور حل میں مزید تمہارے نعرے لگے. یہ توڑے کہ 100 دفعہ پڑے ہوئے سر نہیں بولی آسمان تک. یہ سارے الٹے ہمارے پاس ہی آتے ہیں. ہمارے والے پاگل کیوں ہوتے پتہ ہے تمہیں؟ یہ دوسروں کی بات مانتے ہیں. اور جب بندہ شاذلی کو چھوڑ کے دوسرے کے پاس جائے گا یہ مینٹل ہو جائے گا, کیونکہ یہ جنون اللہ نے اس میں علاج رکھا ہے. شیخ ابو الحسن شاذلی فرماتے ہیں ہمارے سلسلے کا ذکر اگر مجنون بھی کرے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. تو ٹھیک مجنون کیوں ہوگا؟ دا ټول لیونی مونږ سره ټیک شوي دي. ہمارے مریض جتنا ذکر کر رہے ہیں تمہارا پیر اتنا ذکر نہیں کر سکتا ہے. تو طاقت ہے نا. کہتے ہیں جی اور جن بزرگوں نے فرمایا انہوں نے اپنے علم کے حساب سے فرمایا, اور وہ ہے جو اس کے خلاف جائے گا مینٹل ہوگا. اس لیے میں نے کہا کہ میں ان سے اختلاف نہیں کرتا. ان کے ہاں یہ ہے لیکن تمہیں نقشبندی شاذلی بننا پڑے گا. کیمرے مت لگاؤ, ناجائز کام مت کرو, مگر ٹچ موبائل رکھا ہے. موبائل کون سا ہے؟ ٹچ. واٹس ایپ چلانا ہے. دام آخوا کا سادہ موبائل کیا تھا. سادہ موبائل کیوں نہیں رکھتے؟ موبائل ٹچ رکھے ہوئے. کیمرہ حرام ہے. اس چیزوں میں پڑے ہوئے ہو تم لوگ. بخاری آ گئی. اب آخری ذکر سنتے جاؤ. آخری حدیث کیا ہے؟ ابتدا نیت پہ کی ہے, انتہا ذکر پہ کی ہے. کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ہماری فیوز النور کس پہ ختم ہو رہی ہے؟ شروع کہاں سے ہو رہی ہے؟ بسم اللہ سے.
میں نے تمہیں کہا کہ اللہ جس کو شاہی دیتا ہے اس کو آداب شاہی، اس لیے میں نے تم لوگوں میں سے یہ نکال دیا، ولی معصوم نہیں ہوتا، یہ روافظ کا عقیدہ ہے، عالم معصوم نہیں ہوتا، یہ غلطی ہو سکتی ہے، اس غلطی پہ ہم اس کو ولایت سے خارج نہیں مانتے اور اس کی غلطیوں کا دفاع بھی نہیں کرتے، معول مان کے چھوڑ دیتے۔ لہٰذا ہمارے سامنے اگر تو بزرگ کو بچائے گا تو وہ تیرے کو اوپر لٹکائے گا، جب وہ صحابہ کے خلاف باتیں کرتے تیرے پاس جواب نہیں ہوتا تو بزرگوں کی کیا دفاع کرے گا؟ ویزی نو بازول برائے دی سنت کو معیار کیا ہے؟ خرابی کیا ہے؟ ٹھیکیدار بن جانا۔ معیار کا ٹھیکیدار کوئی نہیں بن سکتا، معیار کے لیے کسی جماعت کی ضرورت نہیں ہوتی، معیار پر چلنا ہی اصل ہوتا ہے، اور صحابہ معیار ہے، کسی کی پراپرٹی نہیں۔ ہاں ولی کو بنا لو اپنے، جو تمہارا حضرت ہے، پراپرٹی دار ٹول پی جنی۔ میں ایک دفعہ گیا، ایک قادری بزرگ بیٹھا ہوا تھا، اتنی بڑی ٹوپی تھی، آ گیا مقیدہ سے، ہمارے تو کالا چہرہ ہوتا ہے نا، کالے کالے نظر آ رہے تھے، کوئی نور نظر نہیں آتا، ہمارے نام میں نور ہے، چہرے میں نور نہیں ہوتا، وہ تو اندر کی صافی پی پی کے سارے نورانی نظر آتے ہیں۔ تو بیٹھ گیا، میں نے سب کو پرکھا، اپنے والوں کو بھی پرکھا ہوا ہے، نہیں کہ سب کو دیکھا ہوا ہے۔ بیٹھ گیا، پرکھنا میری عادت نہیں ایسی، بھائی کوئی الٹی سیدھی بات کر لیتے تو پھر پتہ چل جاتے، کیونکہ آپ کے دلائل آپ کے علم کی عکاسی کرتے۔ وہ بیٹھ گیا، میں نے کہا جی کون سا سلسلہ ہے؟ قادریہ۔ دو مرید بھی بیٹھے تھے، میں نے کہا اچھا کون سے لطائف پہ زور ہے؟ کہتا ہے امام اللطائف تو جنید بغدادی ہے۔ اب یہ امام اللطائف سید الطائفہ کو امام اللطائف بنا دی، جنید بغدادی رحمۃ اللہ کو سید الطائفہ کہا جاتا ہے نا، تو انہوں نے کہا امام اللطائف۔ تو اس کا وہ مرید بیٹھا تھا، کہہ رہا حضرت بات یہ کہ میں نماز نہیں پڑھتا تھا۔ میں نے کہا یہ بات دلیل توڑی ہے، کسی شخص کے نماز پڑھنے سے وہ عالم نہیں ہو جاتا، ساری دنیا پڑھتی ہے، مگر جو کرنا ہے تو کم سے کم سیکھ کے تو کرو نا۔ ان کو پیر تم کہتے ہیں، ایک مولوی صاحب آیا کہتا ہے یہ عاملین نے، میں نے کہا جب تو مولوی ہے؟ کہہ رہا ہاں۔ میں نے کہا جب ایک بندہ جاہل ہے اس کو عامل ماننے والا جاہل ہوا یا عالم ہوا؟ جو پیتل اور سونے کا فرق نہیں جانتا تامان ملا پٹکے تڑلے استاذان، وہ کس دلیل سے عالم ہے؟ عالم کا کام تو ہے پہچاننا، جاننا، علم کا معنی یہی ہے، جب تم جانتے نہیں، تعریف علم یہ ہے، العلم بشیء، یہ فقہ کی تعریف کی گئی ہے، شے کے بارے میں جاننا، جب تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا میں شیخ الحدیثوں کو نہیں مانتا، ترا تھا بلار کٹاسر ہی لا تڑے، میں تم مولویوں کو اس میں نہیں مانتا، مفتیوں کو نہیں مانتا، ترا تھا پتیلا رکھے نہ دیتا، لیکن ان کا تم پر احسان بھی ہے، کیا ہے؟ کبھی کبھی جھوٹی کہتے ہیں نا، خراب ٹائر بھی گاڑی چلائی دیتی، انہوں نے کم سے کم بوجھ تو اٹھایا ہوا ہے نا، تم لوگوں پہ احسان تو کیا۔ ان بیچاروں کو اپنی حیثیت کا پتہ نہیں ہے، اگر اس کام کی اہمیت کا پتہ ہوتا تو جان لیتے۔ تو بخاری پڑھ لی، اب انکار کرنے والے کا کیا حکم ہے؟ جس نے بخاری کی سند لی، بخاری پڑھائی 50-60 سال تک، 1000 سال کے دعوے، 100 سال کے دعوے، یہ انکار حدیث کیوں؟ کراہت حدیث کیوں؟ پڑھ لی نا میں نے پوری، کتاب الصلاۃ پڑھ لو، کتاب الصوم پڑھ لو، مختلف طریقے تمہیں نظر آئیں گے، صوم میں اختلاف نظر آئے گا، اصحاب کا اختلاف نظر آئے گا۔ جی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو پڑھو، وہاں پہ فقہا صحابہ میں لکھا ہے، او جاہل کے بچے، کون سے صحابہ میں؟ فقہا میں سے تھے،
تم کیا خلیفہ خلیفہ کرتے ہو؟ آسان سا لفظ بول دو، کہتے خلیفہ تھے، بولو اولی الامر میں سے تھے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. اس کا انکار کرے گا؟ تو آج الحمدللہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہ تو پتہ ہے تم کو. جس چیز کا انکار ہو رہا ہے اس پر بات کی تھی ہم نے. کس سے؟ کوئی نماز کا انکار نہیں کرتا، روزے کا انکار نہیں کرتا، زکوٰۃ کا انکار نہیں کرتا، حج کا انکار نہیں کرتا. انکار کرتا ہے عملیات کا، سیاست کا، تصوف کا، سلوک کا، خواب کا، کشف کا، الہام کا. فرق پتہ چل گیا جانوروں میں اور انسانوں میں کس چیز کا فرق ہے؟ خواب کا. ہدہد عالم تھا کہ نہیں تھا؟ بولو. جو نبی کو دعوت، نبی کے ساتھ رہنے والے پرندوں کو اللہ نے اتنا علم دیا تو انسانوں کو کتنا دیا ہوگا؟ تم لوگوں کی مثال بھی اس کووں کی طرح ہے جو بھونکتے ہو اصحاب رسول پہ کاؤں 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 کرتے رہو. سمجھ گئے؟ اس لیے ستارے تو رات میں چمکتے ہیں. کس میں چمکتے ہیں؟ تو کوا تو رات کو سوتا ہے، تو کووں کو ستارے کیا نظر آئیں گے؟ جن اگر اس کی شکل میں آ جائے تو الگ ہے. نیچے دیکھتے ہیں زمین پہ، وہ ستاروں کی طرف نہیں دیکھتے. ان کی نظر کہاں پر ہوتی ہے؟ ہمیشہ کیڑے مکوڑوں پہ. دنیا کہاں ہے؟ اسی کو کھانا ہے. تو تم لوگوں کو بھی ان کووں نے استعمال کر کے کوا بنا دیا. فلاں شیخ نے یہ فرمایا تھا. میرے سامنے شیخ مت کیا کرو، میں شیخوں کو جانتا ہوں، پھر پھنسو گے. کیونکہ گلیاں تمہاری باتیں جہاں جاتی ہیں اس سے مجھے پتہ ہے. وہ ایک نکلا ہے یا بدو، اللہ کا نام نہیں ہے. بیچارے کو آتا ہوا تھا تو کچھ ہے نہیں، مولوی بن گئے سڑے. تو بدو کے تو معنی بہت لکھے، تو کون سا معنی لے گا؟ چلو عربی میں اس کا مطلب ہے راز کھولنا. تو راز کھولنے کی طاقت کس کو ملی ہے؟ اللہ. مخلوق کے ساتھ ساتھ اللہ نے کس کو دی؟ مخلوق کو. دینے والا کون ہے؟ اللہ. تو سب سے زیادہ راز جاننے والا کون ہے؟ یہ عربی میں اس کا معنی ہے. عربی سریانی زبان میں الگ ہے، عبرانی میں الگ ہے اللہ کے نام کا. تینوں میں پتہ نہیں ہوگا بدو اللہ کا نام ہے کہ نہیں، اور نبی ہے. تیرے لیے نہ ہو. پہلا اب بار بار یہ بیان اس لیے کہتا ہوں کہ جو کہتے ہیں کہ عدد کا تعویذ شرک ہے اور یہ ثابت نہیں ہے، تو میں قرآن سے بھی تمہیں ثابت کرتا ہوں. ہر بار اب یہ بیان کر، نون والقلم وما یسطرون. چلو بھائی، 1 لکیر، 2 لکیر، 3 لکیر اور 4 لکیر. کتنے ہو گئے؟ کھانے آ گئے. والشفع والوتر، قسم ہے جفت اور طاق کی. 1 2 3 4 5 6 7 8 3 9. سنت نہیں ہے، ثابت ہے. حضور نے فرمایا وَلِتَعْلَمُ عَدَدِ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا. اب جس کو اللہ نے امام بنایا ہوتا ہے دلیل اسی کو دیتا ہے. قرآن سے دے رہا ہوں. پہلے والوں نے دی ہے؟ کسی کتاب میں ہے؟ مجھ سے پہلے دلیل کسی نے نہیں دی ہے. لہٰذا جس نے دلیل نہیں دی ان کا فتویٰ برحق تھا. اب میں نے توڑ دیا، اب میرا حق ہو گیا. لہٰذا اب ان پر رجوع کیا ہے؟ لازمی ہو گیا. کہتے ہیں تعویذ لٹکانا شرک اکبر ہے. محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمۃ اللہ علیہ، بزرگ آدمی بولنا چاہیے. اعتراض اپنی جگہ، اختلاف کر سکتے ہیں.
بڑے لوگوں سے بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں، ان سے بھی ہوئی ہے، صاحب سے ہوئی ہے، تو مسلمان پہ رحمت بھیجو۔ کیا فرماتے ہیں؟ تعویذ شرک اکبر ہے لٹکانا۔ کیا کون تھا؟ اس نے تو عدد کا لکھا ہی نہیں، اس نے لٹکانے کو شرک لکھا، تم نے عدد کو ٹھوک دیا۔ کہاں اس نے عدد پہ فتویٰ دیا ہے؟ اس نے تو لٹکانے پہ فتویٰ دیا ہے۔ اب سوال یہ کہ اس نے فتویٰ لٹکانے پہ لگایا ہے تو باقی ساری چیزیں لٹکی ہوئی کفر ہو جائیں گی، شرک ہو جائیں گی۔ تو اگر یہ شرک اکبر ہے تو پھر بت پرستی شرک اصغر ہو گئی۔ ان سے سوال کیا جائے گا کہ تعویذ ما فوق الاسباب ہے یا ما تحت الاسباب ہے؟ جو چیز ما فوق الاسباب ہوتی ہے وہ مخلوق کے دسترس سے خارج ہوتی ہے، اس سے کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا، اور جو چیز مخلوق کے دسترس میں آ جائے وہ ما تحت الاسباب ہوتی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ پھر وہی فرماتے ہیں کہ بچے کے گلے میں تعویذ لٹکا سکتے ہو، تو یہ بچہ کون سا مشرک بنے گا، چھوٹا یا بڑا؟ اور حضرت کا کیا حکم ہوگا؟ تو آپ نے بھی کہہ دیا کہ دوا کے طور پہ شرک جائز ہے، چاہے وہ اکبر ہی کیوں نہ ہو۔ کیا ہو؟ دوا کے طور پہ کیا ہے؟ تعویل تو یہی کروں گا نا، بچانا جو ہے۔ تو پھر تمہارے جائز اور ناجائز کے اختلافات تو فضول ہو گئے۔ یہ مین پوائنٹ ہے بڑا، ان کے علاوہ کسی نے نہیں کیا۔ پھر غیر مقلد تو کسی کھاتے میں نہیں آتے، ان کو تو میں مولوی بھی نہیں مانتا، وہ تو ایسی چپاتنگ ہے۔ جو مولوی ہے ان کی بات کر رہا ہوں۔ تو پھر جو دیوبندی ممبر و محراب پہ بات کرتے ہیں تو دیوبندی نہیں ہے، فتاوے کی کسی کتاب میں منع نہیں ہے۔ اب آ گئے، اور جن بزرگوں نے لکھا ہے بھائی ان کی دلیل ہے، اس کے ماہرین سے پوچھو کہ یہ چیز جائز ہے، وہ دلیل ہم نے دلیل دے دی۔ کس سے؟ قرآن سے۔ کس سے دی ہے بھائی؟ اب ہر دور کی بات یہ ہے کہ حضور کے دور میں نمازیں کیلنڈر سے نہیں ہوتی تھی، آج ہوتی ہے۔ لہٰذا تم میں سے کوئی بھی چاند اور سورج کے سائے کا وقت نہیں جانتا۔ میں نے چیلنج ایک مولوی لے آؤ اور اپنا شیخ الحدیث لے آؤ، چیلنج دے رہا ہوں، اس سائے سے وقت معلوم کر کے دکھا دیں۔ کیلنڈر کس سے؟ نمازیں دیکھو عددوں کے حساب سے ہو رہی ہے، گنتی 1 2 3، پیمانے عدد کے حساب سے، گولیاں بھی عدد کے حساب سے، وزن بھی عدد کے حساب سے۔ یہ عدد کیوں ہے؟ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تفصیل، اس میں تفصیل ہے۔ اچھا تیرا پورا جسم عدد کے حساب سے، بلڈ پریشر 80 120، شوگر 120 سے 200 نارمل کر دوں، ہر چیز میں عدد ہے۔ والشف والوتر، شف کس کے لیے؟ حضور کے لیے، محمد احمد 8 اور 2، اور طاق عدد اللہ کے نام کا بنتا ہے 66 12 اور 3 21۔ کیا ہوا؟ اللہ محمد۔ چاند کس کو فرمایا؟ حضور کو۔ چاند کی تاریخیں کتنی؟ 29 30 29 30 29 30، کیا 29 30، 29 9 2 11، 11 کا اکائی 2، 30 کے اکائی 3۔ اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد۔ ہر آدمی کو جو فن دیا گیا ہے اور جو علوم دیا گیا اللہ نے اس کو اس میں نوازا ہوتا ہے، لیکن سب کو مانتے، سیاست کو مانو، تبلیغ میں جاؤ، ہر شعبے، لیکن یہ نہیں کہ تیرا جہاد ہوگا اور سرکار کا جہاد نہیں ہوگا۔ جہاد جتنے بھی آئے ہیں وہ سرکار کے ساتھ ہی ہیں۔ یہ جتنے بھی مجاہدین دنیا میں پیدا ہوئے نا، سب سرکار کے امر سے جاتے تھے۔ خود سے کوئی نہیں جاتا تھا،
وہ سرکار کے ساتھ جاتا تھا، یہ الگ ہے۔ اگر اس چیز کے تواتر کا بھی انکار کر سکتے ہو کر لو اپنے کے ذمے میں، تجھے کیا۔ عقائد اہل سنت والجماعت تحاوی شریف کے اندر جو اس دور کا بھی اجماعی سب اس میں لکھا ہے حج اور جہاد حاکم وقت کی اجازت سے فرض عین ہوگا، ویسے فرض ہے۔ پڑھ کے آ جاؤ ذرا، اب تو چٹنگ مولا آگا طرح سے پٹاٹنگا نہ اپنے امام کو بھی نہیں مانے گا۔ منصور کے خلاف فتویٰ دیا تھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے۔ یہ ڈر نہیں ہوتا، قانون ہے، ڈر اور قانون میں فرق ہے۔ اللہ نے جو قانون بنایا اس کو ماننا پڑے گا۔ فرمایا تم فتویٰ نہیں دو گے۔ امام ابو حنیفہ فتویٰ دینا چھوڑ دیا۔ لوگوں نے کہا کیوں؟ کہا مجھے حاکم وقت نے منع کیا۔ یہ چیزیں نہیں پڑھو گے تم۔ جہاں جہاں کمزوریاں ہیں وہ بیان کرو، لیکن انسان مخلص ہوتا ہے، یہ نہیں کہ حاکم وقت کی ہر چیز سیٹ ہے، وہ اپنی غلطیوں کو صحیح کرے اور دوسرے۔ خوارج کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے، ان کا عقیدہ بگڑ گیا تھا اور خوارج نے اصحاب رسول کو کافر کہا تھا۔ اس عقیدے کی وجہ سے وہ خارجی کہلائے تھے، احتجاج کی وجہ سے نہیں۔ اور اس کے باوجود بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس وفود بھیجے ان کو منانے کے لیے دلائل کے ساتھ، ایسے نہیں کہ خلیفہ وقت نے ان کے خلاف ایسی وہ کر دیا، پہلے بھیجا ہے، سمجھایا ہے، اس میں جو آ گئے وہ آ گئے، جو نہیں ہے۔ آپ اس دور کے اور اس وقت کے حاکم اپنے آپ کو وہ نہ سمجھیں، وہ تقوی والے صحابہ تھے۔ وہ اپنے مخالف کو دلائل سے سمجھاؤ، جو دلیل نہیں مانتا نہ مانے، منوانا توڑی، لاجواب کرنا تو پہلے لاجواب تو کرو۔ تو کسی گناہ کی وجہ سے کوئی مسلمان کافر نہیں ہوتا، حرام کام کی وجہ سے کوئی مسلمان کافر نہیں ہوتا، چاہے اس پر اس کا دوام ہی کیوں نہ ہو۔ ایمان کو کوئی بھی گناہ خراب نہیں کر سکتا۔ ایمان اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، سارے احکام کو ماننا انکار سے ہوتا ہے۔ ایک شخص انکار کرے، مثلا میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے پٹھانوں کے اندر میراث بالکل غائب ہے۔ یہ افغانستان سے لے کے پاکستان کے سارے جتنے پٹھان، پنجابی اور بلوچستان، کتنے بھائی، سندھستان، سندھ جو چنج یو، یہ سارے بیٹیوں کے حصے کھا چکے ہزاروں سال تک۔ تو اس نظام کو آپ کیسے درست کرو گے؟ فرائض آدھا دین ہے۔ اسلام کا دعویٰ تو بعد میں کرنا، پہلا آدھا دین تو لے آؤ اپنے اندر۔ دوسرا ہے نکاح، یہ نصف ایمان لاتا ہے۔ اس کے نکاح جو جبرن بیٹیوں کے کیے جاتے ہیں، فقہ حنفی اس کو نہیں مانتی، اس سے نہیں پوچھا جاتا ہے اس کے یہ قرآن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن وتراضوا بینہم، اس میں اس کا راضی ہونا آپس میں دونوں کا، اگر وہ راضی ہو تو ان کی شادی کرا دو، ولی پہ لازم ہے، ولی نہیں کراتا۔ یہ تمہارے پٹھانوں میں، سندھیوں میں، پنجابیوں میں، بلوچیوں میں ہے؟ میں مولویوں سے پوچھ رہا ہوں نا۔ آگے کی تعویل فقہا کی بات میں کرنا، پہلے قرآن دین سے، قرآن سے جو ہے اس پہ فقہا کی باتیں بعد میں دیکھیں گے، پہلے ادھر آؤ۔ ان چیزوں میں آپ عورتوں کی مثال کے طور پہ آپ نے، چلو اب آتے ہیں شریعت پر، آپ نے کسی عامل کو یا مجھے کہا چور، مجھے بتاؤ کہ ایک معاملہ طے ہو جائے
اور اس معاملے میں وقت وہ لگا لے، وہ اس کو شفا نہ ملے الگ، یہ بندہ کس دلیل سے چور ہوا؟ شرعاً تو یہ بے جائز ہے، یہ اجارہ بھی جائز۔ چوری کس کو کہتے ہیں؟ طے شدہ مال کو پھر آپ کہتے ہیں فلاں نے یہ کیا، آپ اس گناہوں کے گواہ ہو؟ البینۃ المدعی، یا خبروں پہ چلتے ہو اخبار کی طرح؟ یہ یہودیوں نے تمہارے اندر اخبار ڈالا تھا نا، اسی اخبار نے ان مسلمانوں کا شیرازہ بکھیرا تھا، کیونکہ سنی سنائی باتیں آگے پہنچاتے تھے، بلا تحقیق باتوں پہ لوگ یقین کرتے، کیونکہ اولئک کالانعام ہے۔ جانوروں نے تمہیں کیا کر دیا؟ اپنی طرح بنا دیا، اور عوام کالانعام ہے، جو بھی کاغذ دیکھے گا کیونکہ وہ لکڑی ہے، پیچھے پڑ جاؤ، تحقیق کرنی نہیں ہے۔ فلاں نے خبر دی، فلاں نے خبر دی، فلاں نے خبر دی۔ آپ سے سوال ہے کہ جرم شہادت گواہی کے قضا میں داخل ہے یا خبر میں داخل ہے؟ جرم کے لیے کیا شرط ہے؟ قضا۔ قضا کے لیے کیا شرط ہے؟ بینہ۔ شہادت، شہادت میں کیا شرط ہے؟ عادل۔ تم میں ہے؟ جاؤ تھانے میں دیکھو کتنی ایف آئی آر ہے، جھوٹی لکھتے ہو۔ عدل تو تمہارا تیل لینا ہے، مولوی بھی لکھتے ہیں، کوئی بات نہیں، ایسی بات چھوڑو، اپنے بچانے کی کہتے ہیں جی ہم سچے ہیں۔ سچ لکھنا آسان کام نہیں ہے، وہ راز مجھے پتا ہے لیکن نہیں بتاؤں گا شرن میں، لیکن تم لوگوں سے پوچھتا ہوں۔ تو جہاں حدود موقوف ہو جائے تو قانون کس پہ چلے گا؟ تعزیرات پر۔ تو حدود کے لیے بھی عادل حکمران اور عادل گواہ شرط ہے۔ جو تم میں ایک مفتی صاحب نے خواب پہ اعتراض کرتے ہوئے ہمارے یہاں کے ایک بزرگ پہ رد مارا تھا، اور اس کو شیطان تک کا کہتے ہیں، ہو سکتا ہے حضور نے ابو جہل کا ہو، اور اس میں کہتے ہیں کم سے کم باب القضاء پڑھو۔ میں نے کہا تو نے فتویٰ ہی صحیح نہیں پڑھا ہے، تو کیسے فلاں کا جو نا مفتی اعظم بن گیا؟ قضا کے اندر خواب معتبر نہیں، کشف معتبر نہیں، ایک شخص کی شہادت معتبر نہیں، ایک فقیہ کی شہادت معتبر نہیں، ایک عالم کی شہادت معتبر نہیں۔ قاضی شریح کے دربار میں تو حضرت علی نے حسن اور حسین کو پیش کیا تھا، تو اولاد، تو یہ کیا کہیں گے؟ قاضی شریح اسلام میں بیٹے کی گواہی، تیرا بیڑا غرق نہ ہوگا مولوی، تیرا خدا استاد خٹ سر ہو گئے۔ اسلام میں ہے بیٹے کی گواہی، قاضی شریح کے مذہب میں نہیں تھی، یہ اجتہادی مسئلہ تھا۔ حضرت علی قائل تھے، وہ نہیں تھے، بس مذہب تھا ان کا کہ بیٹے کی گواہی ہے، لیکن قاضی کی قضا نافذ ہوئی ہے، یہ اصول ہے۔ اسی کو شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں، اگر فقیہ کا قول الگ اور قضا الگ ہو جائے تو قاضی کا قول نافذ ہوگا، فقیہ کا قول نہیں ہوگا۔ عجیب باتیں کرتے ہو، یہ تم لوگوں کو اس کی دلیل دے رہا ہوں، نہ کی گی اور نہ کی گی، فسخ نہ کی گی۔ بتاؤ، غلام کی گواہی قبول کی ہے تو حضرت علی نے کیا فرمایا؟ آپ ان کی گواہی قبول نہیں کرتے جن کو حضور نے جنتی فرمایا، تھوڑی فرمایا کہ میرے بیٹے، کہا کچھ بھی آپ کی اولاد ہے، ان کی عظمت اپنی جگہ۔ یہ حال ہے تم لوگ، قضا کو نہیں جانتے ہو، خبر ہے کوئی لکھ دو اعظم، جو بھی لکھنا ہے، چھوٹا لکھو یا بڑا لکھو، تمہاری مرضی ہے۔ لوگ طے کرتے ہیں کہ فلاں بہت بڑا ولی ہے، چھوٹے وہ باتیں طے کرتے ہیں جس کو خود پتہ نہیں کہ ولی ہے کہ نہیں ہے۔ ولی کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر ولی دے کہ نہ دے، خالی کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ وہ خالی ہے کہ نہیں ہے، وہ ولی ہے، خدا نہیں ہے۔ تم لوگ ولی کو خدا سمجھتے ہو۔ زکدہ سی گرزو تم لوگوں کی مشرک ہونے کی وجہ سے،
اگر تم لوگوں کو شرک نہ، ابھی تم لوگ ہاتھ نہیں چومتے، کبھی کیا چومتے ہو کبھی کیا چومتے ہو، زیادہ نورانی ہو جائیں گے تم تو پھر کچا کھا جاؤ گے. دا تورخی بگی ہے. کبھی کوئی آگے ادھر سے چوم رہا ہوتا ہے، میں نے کہا ادھر ادھر مت چومو، پھر میں باپ برکت جگہ 8ویں لطیفے پہ لے جاؤں گا نا تیرا بیاغم کل کا. ہاتھ چوم بس اتنا کافی ہے، نکلو یہاں سے. کہتے فیض حاصل کر رہے ہیں. میں نے کہا جہاں سے فیض ملتا ہے پھر وہ دوسری جگہ ہے، تیرے پہ تو کچھ کرنا ہی نہیں ہے، فضول حرکتیں کرتا ہے. یہ نہیں کہ وہ چونکہ میں اس کو ناجائز سمجھتا ہوں، مجھے پسند ہے، میرا دماغ خراب ہوتا ہے اس سے. یہ جتنے چما چاٹ والے ہوتے ہیں نا، ان میں اطاعت بھی کم ہوتی ہے. یہ زیادہ دیوانہ جو ہے نا، یہ ٹھیکیدار بنتا ہے. حضرت نے یہ کہا، حضرت کا عاشق یہ بنتا ہے. میں ایک مرید کو کچھ نہیں کہوں گا، یہ باپ بنے ہوں گے، حضرت کے سامنے یہ کیا کر رہے ہیں. یہ سارا حرامی پن ان چھوٹوں کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ اور کام بولو سارے ٹیڑھے، سارے سارے درد کا سر یہی بنے ہوتے ہیں. اور کیا بولیں گے، ہم حضرت کے سینئر شاگردوں میں سے. میں سینئر اسی کو مانتا ہوں جس کو اللہ نے بنایا ہو. باقی اپنی طرف سے جو اپنے آپ کو سینئر سمجھتا ہے وہ جونیئر بھی نہیں ہے. جب تم سینئر بن جاؤ گے نا تو اپنے آپ کو کچھ سمجھو گے بھی نہیں. جو اپنے آپ کو سینئر سمجھتا ہے، خاص سمجھتا ہے، یہی اس کے علامت ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے. جو کہتا ہے میں کچھ نہیں ہوں، کچھ ہونا میری ذلت و خواری کا سبب ہے، یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں. میرے بیانات سے یہ قطعی نہیں بولو کہ میں متکبر ہو گیا ہوں. نعمت کو بیان کرنا کبر نہیں ہے. متکبر وہ ہوتا ہے جس کے اندر ہوتا نہیں اور دعوے کرتا ہے. جیسے ابلیس تھا، اس کو ان چیزوں کے نام نہیں آ رہے تھے جو آدم علیہ السلام نے اللہ نے پوچھا تھا. اس میں یہ بھی کھڑا تھا، فرشتوں میں سے تھا. اللہ نے اس کو فرشتوں میں شمار کیا. اللہ نے جب پوچھا بتاؤ ان کے نام نہیں آتے تھے اس کو. یہ بھی عاجز تھا بے چاروں میں سے. لیکن شیطان تھا، خلافت کا وہ تھا، خلیفہ بننا چاہ رہا تھا. پھر ایسی حرکت کر کے انسانوں سے بجوا کے آ گیا اور باتیں خلیفہ کی کر رہا تھا. ٹول چکم دون بدا والے آگا دے پر نقشے قدم والی. ایسا حال تھا. اس کو اپنے علم میں نہیں تھا کہ میں یہ حرکتیں کروں گا، اللہ کو تو پتہ ہے. تو اس سے پوچھو تو پچھواڑا ماروانے والا کیسے خلیفہ بن سکتا ہے؟ پوری قوم لوط سے تو نے مروائی ہے. گناہگاروں میں بھی دو گناہ ہوتے ہیں، غیرت مند گناہگار، بے غیرت والا گناہگار ہے. یہ یاد رکھو، وہ جو بجا رہا ہو غیرت مند گناہگار ہے، بے غیرت گناہگار ہے. یہ بن رہا تھا خلیفہ. آدم علیہ السلام پہ اعتراض کر رہا تھا. آج وہ تم سب کی بجے میں. تو اس کو بھی نام نہیں آتے تھے. تو جن کو نہیں آتا وہ متکبر ہوتا ہے، انکار کرتا ہے. ابا واستکبر وکان من القاصرین. آدم علیہ السلام نے تو سارے نام بتا دیے تھے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ پاکیزہ ہے. جو علم میں نے آدم کو دیا تمہارے پاس نہیں ہے، علم کا مقابلہ کرا ہے. پاکیزگی کی نبی کی پاکیزگی تک کون پہنچے گا؟ وہ تو گناہ سے، گناہ ہے ہی نہیں اس میں. لیکن یہاں پر کیا ہے؟ اس لیے جہاں چیز خطاب ہوتی ہے، انبیاء نے خود فرمایا یا
عاجزی انکساری یا امت پیدا ہوتی ہے، اس کا یہی ترجمہ ہوتا ہے. تم لوگ شاعر بولے گا آدم سے گناہ ہوا تھا، یہ آدم سے گناہ تو تم بھی آدمی ہو، تم سے جو گناہ ہوگا اس کی توبہ وہ کر رہا ہے. ہمارے لیے توبہ کر رہے تھے، اللہ سے معافی مانگ رہے تھے. جو ہم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں ہماری ان کی آل اولاد کرے گی تو اس کی نسبت اپنی طرف کی ہے. جیسے اللہ فرماتا ہے یہ میرا بندہ نہیں کہ اللہ کو قرض دو، میرے بندے کو کھلایا نہیں، اللہ کو تم نے کیوں نہیں کھلایا، اس کی مراد ایسی ہے. اس سے مراد بندہ ہے، یہاں سے مراد اولاد ہے. اللہ آدم علیہ السلام کی اولاد کو توبہ قبول کرے گا، رجوع کی توفیق دے گا. کون؟ جو مسلمان ہے. اب حضور نے فرمایا اللہم اغفر لامتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو لازمی بات ہے اسے مسلمان ہی مراد ہے، کافر تو نہیں ہے. امت وہ ہے جس میں خیر ہے، جس پر ایمان ہے، جس میں ایمان ہے. تو ایمان میں اختلاف تھا، اس لیے اب اس کو دو حالتوں میں لکھ دیا تاکہ تم لوگ، ایک ہے منجی جو نجات دیتی ہے، اس میں فرق نہیں آتا، اور ایک ہے معلّہ، تو اس میں اعمال سے اتار چڑھاؤ آ جاتا ہے. تو اعمال میں تمہارے اتار چڑھاؤ ہوگا، اس لیے امام ابو حنیفہ نے ایمان پر عمل رکھا، تم نے عمل پر ایمان رکھا ہے، تو جس کا عمل گر گیا تو ایمان بھی گر جائے گا. وہ فرماتے ہیں اگر عمل گر گیا تو ایمان تو بچے گا. فرق سمجھ آ گئی؟ جنہوں نے عمل پر ایمان رکھا تو اگر عمل گر گیا جیسے خوارج تو ایمان بھی گیا، معتزلی ایمان بھی گیا. اہل سنت نے ایمان پر عمل رکھا، پہلے ایمان ہے پھر عمل ہے، اگر عمل گرے گا ایمان تو بچ جائے گا. تو اگر منجی نہیں جائے گا اور معلّہ گرے گا لیکن پھر آ جائے گا فوراً، یہ نہیں کہ توبہ کرو. اب کہتے جی میں متقی پرہیزگار ہوں. تقویٰ یہ ہے کہ ہم گناہ چھوڑ دیں. ان سارے پیروں سے جا کے پوچھو کبائر کتنے اور صغائر کتنے، صرف گن کے بتا دیں. کیا کریں؟ یاد کتنے ان کو، کبائر اور صغائر. تقویٰ تو بعد میں آئے گا نا، جس چھوٹے ہو بڑے گناہ سے بچتا ہو. تم لوگ بدی ختم کرنے کے لیے آئے ہو، بدی ختم نہیں ہوتی، یہی جہالت ہے. بدی سے بچنا تقویٰ ہے. بدی بڑھے گی، حضور نے فرمایا جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی بدی بڑھتی جائے گی، کیونکہ قیامت ہے ہی بدوں پر، کافروں پر ہے، مسلمانوں پر نہیں. لیکن اس ذکر کی اتنی تاثیر ہے کہ اس دنیا میں اگر ایک بھی اللہ کہنے والا ہو، اس دنیا پر قیامت نہیں آئے گی. ذکر کی فضیلت کیا؟ قیامت نہیں آئے گی ایک اللہ کہنے والے. ٹائم کیا ہو رہا ہے تو بتاؤ تو صحیح، ورنہ ابھی مغرب تک چلے جاتے. مشرق تو غروب ہو گیا، میرے کو سورج نظر آ گیا. چلو، تو عرض یہ ہے کہ کسی ضعیف روایت کو اور موضوع روایت کو بیان کرنا گناہ نہیں ہے. اصول یہ ہے کہ روایت کون سی لی جائے گی جو قرآن سے نہ ٹکرائے، چاہے وہ قول ہو، حدیث ہو، کچھ بھی ہو، اس سے استدلال باطل نہیں. دوسرا اصول میں نے پہلے قرآن و سنت سمجھ میں آئے یا نہ آئے اس پر عمل کرو گے، لیکن بزرگ کے قول کو سمجھنا لازم ہے. اگر وہ سمجھ نہیں آئے گا تو اس کو امام نے بھی فرمایا آپ نہیں لے سکتے. اگر تمہیں یہ پتہ نہ ہو، یہ امام ابو حنیفہ نے فرمایا، ہم لوگوں نے اپنے سے بولا ہے، یہ نیچے والوں کی بات ہے. وہ فرماتے ہیں جب تک تمہیں پتہ نہ چل جائے کہ یہ میں نے کہاں سے لیا ہے، اس وقت تک تم اس پر عمل نہیں کرو گے. یہی امام ابو یوسف نے فرمایا. الاشباح والنظائر پڑھ لو. اس کے بعد یہ تعویلات ان بزرگوں نے نکالی ہے. امام کے اصول کی کوئی تعویل نہیں ہے، اصول دے دیا ہے. یہ تعویلات تمہاری بے حد کمزور ہے، یہ ان کی اپنی باتیں ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ کے اندر 1000 مسائل پیدا ہو چکے اور اس کے پیچھے کوئی حوالے نہیں ہے. اور آج باطل ہر جگہ سے تمہیں مارتا ہے اور تمہارے ائمہ پہ
ائمہ کمزور نہیں تھے، تم کمزور تھے۔ اماموں نے جو اصول، یہ سب سے مضبوط اصول حق کا آپ کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے، جو ان اصولوں پر ہوگا دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں ہرا سکتی۔ متعارض روایات کا حل یہی فرمایا ہے۔ دو اصول میں بیان کرتا ہوں، پہلے میں قرآن کہتے لیتا ہوں، پھر سنت رسول کو لیتا ہوں، پھر اصحاب رسول کو لیتا ہوں، اور اصحاب رسول کے اس قول کو لیتا ہوں جو مرفوع حدیث کے مطابق۔ اور یہی بات ہے کہ آج مرفوعات میں کوئی کسی چیز کو ثابت نہیں کر سکتا، یہ سب منقطع ہیں، مرسل روایتوں میں آپ کو چیزیں ملیں گی۔ دوسرا اصول دیا کہ قرآن اور حدیث میں اگر تعارض آ جائے تو قرآن کو لیا جائے گا، اس روایت کو ہم بطور استدلال روایت مانتے ہیں مگر استدلال نہیں لیتے۔ اور یہی تمہاری جیت ہے ہر مناظر کی، جو اس اصول کو پکڑ کے لڑے گا جیت جائے گا، ورنہ گیا۔ اور تیسرا اصول دیا کہ اہل بیت کو پکڑ کے باطل کو مارو، صحابہ سے اہل بیت کو جدا مت کرو، اور اہل بیت کو صحابہ سے جدا مت کرو، کیونکہ نہ ابو بکر علی سے جدا اور نہ علی ابو بکر سے جدا ہے۔ جو تم جدا کرو گے تو دونوں گمراہ ہو جاؤ گے، چاہنے والا بھی گمراہ ہوگا، نہ چاہنے والا بھی گمراہ ہوگا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت۔